آپ کا جسم کٹتا ہے اور پھر وہ بچہ باہر نکلتا ہے، تو ان بچوں کو آپ کس لیے پال رہے ہو؟ ان کو پال کے ان کے باپ کے حوالے کر دو۔ وہ یہ کمپلین ہائر کر سکتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ یہ کرتا ہے۔ قانون تو لاگو ہو گیا، گھروں میں کیمرے لگیں گے۔ طلاق از ناٹ اے رانگ وے، طلاق از اے رائٹ وے۔ جو بچے یہ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنے فادر کے اگینسٹ کوئی بات نہیں سن سکتے، ہم اپنے گرینڈ پیرنٹس یعنی کہ جو ددیال ہوتے ہیں ان کے اگینسٹ بات نہیں سن سکتے، تو اس کے پیچھے کیا ریزن ہوتی ہے؟ اس کے پیچھے ایک ماں کی تربیت ہوتی ہے اوبویسلی۔ جو کچھ ان کی ماں کے ساتھ ہوا ہوتا ہے وہ ان کی ماں نے انہیں بتایا نہیں ہوتا، کیونکہ جب ایک ماں کی شادی ہوتی ہے تو وہ ایک کنواری لڑکی ہوتی ہے، اس کے کوئی بچے نہیں ہوتے، آپ لوگ بعد میں آتے ہو۔ پھر جب آپ لوگ پیدا ہو جاتے ہو آپ کو بڑے ہونے میں ٹائم لگتا ہے، آپ کو چیزوں کو سمجھنے میں ٹائم لگتا ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے ہو چیزیں ڈیفرنٹ ہوئی جاتی ہیں۔ ددیال کا پیار آپ کے لیے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، آپ ان کا جو ہے فیملی ہوتے ہو، جو آپ کی ماں ہے وہ ان کی فیملی نہیں ہوتی۔ تو جو کچھ اس نے اسٹرگل کی، جو کچھ اس نے ایفرٹس کی، وہ اس نے کبھی بھی آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی۔ ایون کچھ مائیں ہوتی ہیں وہ دودھ پلاتے ہوئے بچوں کو مطلب بتا رہی ہوتی ہیں آج تمہارے فادر نے میرے ساتھ یہ کیا، آج تمہاری دادی نے میرے ساتھ یہ کیا، آج تمہارے دادے نے میرے ساتھ یہ کیا۔ بہت سی مائیں ریلیٹ کر پائیں گی اس بات کو، اور یہ کوئی بری بات نہیں ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ جو ایک وہ بچہ جو سمجھ نہیں سکتا بات کو ماں کی، لیکن ماں کے پاس کسی کو کوئی ہے ہی نہیں بندہ نا کہ جس کو وہ بتائے کہ میرے ساتھ آج یہ ہوا، میرے ساتھ آج یہ ہوا۔ ایون کہ اگر وہ اپنی ماں کو بھی بتاتی ہے، اپنی ماں کو فون کرتی ہے، اپنی ماں کے پاس جاتی ہے، تو ماں ان دا اینڈ اس کو کیا بولتی ہے کہ بیٹا کوئی بات نہیں، صبر کرو، کل کو یہی بچے بڑے ہو کے تمہارا آسرا بنیں گے، اور اگر تم ہی اس طرح کرو گی تو باقی کے جو میرے بچے ہیں ان پہ کیا اثر پڑے گا، ان کی شادیاں نہیں ہو پائیں گی۔ اور ایز اے مدر مطلب جیسے کہ مشرقی معاشرہ جو ہمارا ہے، جو کہ اسلام کے اکارڈنگ بالکل بھی نہیں چلتا، اور ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن اگر ہم اسلام کو صرف فالو کر لیں، صرف اسلام کو صرف عورتوں نے فالو نہیں کرنا، مردوں نے بھی فالو کرنا ہے، اور اگر مرد اور عورتیں دونوں مل کے اسلام کو فالو کر لیں تو آپ یقین کریں کہ 99% سیپریشن کی، طلاق کی شرح کم ہو جائے گی۔ مسئلہ سارا یہیں پہ آتا ہے کہ ہم لوگ اسلام کو فالو نہیں کر پا رہے۔ بچے جب آپ کو یہ بولتے ہیں نا کہ ہماری تو دادی بہت اچھی ہیں، ہماری پھپھو بہت اچھی ہیں، ہمارے فادر بہت اچھے ہیں، ہم ان کے بارے میں کوئی بھی غلط بات نہیں سن سکتے، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اچھا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اچھا کیا، انہوں نے ہمارے ساتھ یہ اچھا کیا، تو آپ اس چیز کا دکھ نہ کریں، کیونکہ وہ تو ان کے بچے ہیں، ان کی فیملی ہے۔ اگر وہ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو آپ کے بچے بھی ان کے ساتھ اچھے رہیں۔ آپ یہ تھوڑی ان کو بولیں گے کہ نہیں جو انہوں نے تمہارے بچپن میں میرے ساتھ کیا اب اس چیز کا بدلہ لو، یا جس طرح سے انہوں نے میری لائف کے جو میری جوانی کے خوبصورت دن انجوائے کرنے والے دن تھے ان کو ریون کیا، یا آپ کے باپ نے مجھے کس طرح گالیاں دیں، ماں کی، بہن کی، اور میری پوری پوری فیملی کی، میری سات سات نسلوں کی جو لوگ اس دنیا سے جا چکے تھے ان کو بھی گالیاں دیں، تو اس چیز کا آپ کیا بدلہ مانگتے ہو پھر بچوں سے؟ کہ آپ اگر اس بچے کو یہ کہتے ہو یا ان بچوں کو یہ کہتے ہو کہ ہاں اب تم بھی ایسے ہی کرو، تم بھی اپنے باپ کو اسی طرح گالیاں دو یا اس کے اگینسٹ ہو جاؤ یا اس سے نفرت کرو جیسے اس نے میرے ساتھ نفرت کی یا میری فیملیز کے ساتھ نفرت کی، تو پھر تو جیسے آپ کی زندگی برباد ہوئی، جیسے آپ کی زندگی تباہ ہو گئی، اور اسی طرح سے پھر آپ ایک جو آنے والی لڑکی جو کہ آپ کے بیٹے کی بیوی بنے گی، جو کہ آپ کی بہو ہوگی، آپ تو اس کی زندگی برباد کرنے پہ تل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے سب کیے گئے جو ظلم ہیں ان کا بدلہ آپ اپنی بہو سے لوگے، یعنی کہ آپ معاشرے کو ایک اور ایسا خاوند دے رہے ہو جیسا کہ خاوند آپ کا تھا۔ مجھے اب آ کے اس بات کی سمجھ آئی کہ میں کیوں کبھی اپنی دادی سے نفرت نہیں کر پائی، اپنی پھوپھی سے نفرت نہیں کر پائی۔ ظاہر سی بات ہے، اوبویسلی یہ ہمارا معاشرہ ہے، یہاں پہ بہوؤں کے ساتھ ظلم و ستم ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنے چاچو سے کیوں نہیں نفرت کر پائی، میں اپنی چچی سے کیوں نہیں نفرت کر پائی؟ اس کے پیچھے یہی تو ایک ریزن تھی نا کہ میری ماں کی تربیت یہ نہیں تھی، میری ماں نے کبھی مجھے بتایا ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔
اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا رہا، وہ جو اس کی جوانی کے دن تھے، اس کے انجوائے کرنے کے دن تھے، وہ کس طرح سے ریون ہوئے، اور ایز اے ہسبینڈ جب بھی کوئی اپنی بیوی کو اگنور کر کے اپنی ماں کی غلط بات کو، جھوٹی بات کو بھی سچ ثابت کرتا ہے، تو پھر اس عورت پہ کیا بیتتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس کا کہیں پہ بھی بس نہیں چل رہا ہوتا، اس کی سائیکی اس لیول پہ ہوتی ہے کہ وہ ایک جو نیک پاک عورت ہوتی ہے، جو گھر میں رہ کے اس کی فیملی کو سنبھال رہی ہے، اس کے بچوں کو سنبھال رہی ہے، اور اس کے پیرنٹس کو سنبھال رہی ہے، اس کے پیرنٹس کے گھر آنے والے جو مہمان ہیں، بے شمار مہمان آئے دن جو ہر ویکنڈز پہ آتے ہیں، جو ہر آئے دن 2-3 دن بعد آتے رہتے ہیں، پوری پوری فیملیز آتے ہیں، ان سب کو سنبھال رہی ہے، اور ساتھ میں پھر وہ گالیاں بھی سن رہی ہے، اپنے کردار پہ باتیں بھی کروا رہی ہے، اور گندی تربیت کے وہ تانے بھی سن رہی ہے، اور پھر جب وہ رات کو 2 بجے 3 بجے کچن کو پورا صاف کر کے، آپ کی فیملیز کو سنبھال کے، ان کو دودھ کے گلاس دے کے، اور ہر دنیا کا کام ان کا کر کے تھک ہار کے جب وہ بستر پہ آتی ہیں، تو اس ٹائم پہ اس کا بچہ رونے لگ جاتا ہے، کیونکہ ماں تھکتی ہے تو بچہ بھی ساتھ تھک جاتا ہے، تو ماں اس کو گود میں لے کے ساتھ نیند کے جھٹکے لے رہی ہوتی ہے، اور ہسبینڈ کو تو جگا نہیں سکتے آپ، کیونکہ وہ تو سارا دن سے کام پہ تھا، آپ تو کام پہ نہیں تھے، آپ تو سارا دن سے سو رہے تھے نا، اور وہ کام پہ تھا، اور بچہ بھی صرف آپ کا ہے، اس کا تھوڑی ہے، وہ آپ سنبھالو، آپ کی ڈیوٹیز ہیں، ماں کے پیچھے سے آرڈرز ہوتے ہیں، بھائی میرے بیٹے کو آپ نے بالکل نہیں جگانا، کیونکہ وہ سارا دن سے تھکا ہوا ہے، وہ تھک کے آیا ہے، پھر اس نے صبح اٹھ کے کاروبار بھی کرنا ہے، آپ کے لیے اس نے پیسے بھی کما کے لانے ہیں، تو آپ اس کو جیسے بھی ہینڈل کرو، خود ہینڈل کرو، اور جب ہسبینڈ کہتا ہے اس کو باہر لے جاؤ، اس کی آواز مجھے اچھی نہیں لگ رہی، اور یہ رو رہا ہے، اور میں نے صبح اٹھ کے کام پہ بھی جانا ہے، تو اس ٹائم پہ ایک عورت، ایک ماں کتنا سفر کرتی ہے، وہ ایک ماں ہی ریلیٹ کر پا رہی ہے۔ جو مدر بھی اس ویڈیو کو سن رہی ہے، جو بھی بہو، کوئی بھی بیٹی ایون سن رہی ہے، وہ اس چیز کو ریلیٹ کر پائے گی۔ ایک عورت کے لیے سسرال والوں کا ایک جو کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو مطلب بچپن سے یہ چیز بتائی جاتی ہے کہ آپ آگے جاؤ گی، کیا کرو گی، ساس ہوگی، سسر ہوں گے، باتیں کریں گے، ایسے نہ کرو، ایسے نہ کرو، ایسے نہ اٹھو، ایسے ٹانگیں سمیٹ کے بیٹھو، ایسے نہ کھاؤ، ایسے چک چک کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں ہمارے منہ سے، اور بلا وجہ کیوں ہنسی، بلا وجہ باہر کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا، ادھر کیوں دیکھا۔ یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک لڑکی کو سمجھانے کے لیے کہ یہ سسرال ایک کانسیپٹ ہی جو ہے نا، ایک لڑکی کی، ایک عورت کی نظر میں، کہ وہ ہوں گے ہی برے، اور obviously ہوتا ہے ایسا، ہوتے ہی برے ہیں وہ، کوئی کوئی سسرال آپ نے دیکھا ہو، کوئی بہو ہو، اوپر اوپر سے تعریفیں کرنی پڑتی ہیں، کریں گے بھی آپ، نہیں میرے سسرال والے بہت اچھے ہیں، میری ساس تو میرے ساتھ دوستوں کی طرح رہتی ہیں، اور لائک دس دیٹ نا، لیکن آپ اگر کبھی کسی عورت کے دل میں جھانک کے دیکھ سکو نا، تو آپ کو پتہ چلے کہ اس کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اس کے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے، اور پھر اوپر اوپر سے اس کو کیا کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تو بہت خوش ہوں، اور یہ وہ، ایک تو پیچھے سے ماں باپ کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، دوسرا یہ کہ اس کو بچپن سے ہی یہی چیز بتائی جاتی ہے۔ چلیں وہ تو ایک الگ ہی کانسیپٹ ہو گیا نا، کہ سسرال والے اچھے ہوتے ہی نہیں ہیں، ساس نہیں اچھی، سسر نہیں اچھا، نند نہیں اچھی، دیور نہیں اچھا، فلاں نہیں اچھا، فلاں نہیں اچھا، تو اس میں جو ہے خامند، اس کے لیے تو بہت سے جو ایک لڑکی خواب سے جا کے جاتی ہے کہ میرا خامند جو ہے وہ بہت زیادہ کیئرنگ ہوگا، وہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرے گا، وہ عورت یہ نہیں کہہ رہی ہوتی کہ میری وجہ سے چڑ کے اپنی ماں کو گالیاں دے، اپنی ماں کے ساتھ لڑائیاں کرے، یا اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور اس عورت کو کوئی تسکین ملے گی، ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عورت جب جاتی ہے نا شادی ہو کے، تو وہ ساس کو ماں کا رتبہ دیتی ہی دیتی ہے، اس کو دینا ہی پڑتا ہے، کیونکہ وہ ایک اپنی لائف چھوڑ کے آ گئی ہے، اب آگے اس کو جو ماں ملی ہے وہ ایک ساس کے روپ میں ملی ہے نا، اب ساس آگے سے کیا کر رہی ہے، وہ اس نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے، اس کا یہ کام ہی نہیں ہے سوچنا کہ ساس میرے ساتھ کیا برا کر رہی ہے، یہی کہیں گے اچھا اگر تم ایسے کرتی تو تمہاری سگی ماں بھی یہی کہتی، تو اگر ساس کہہ رہی ہے تو تم اتنا فیل کیوں کر رہی ہو، یعنی وہ اپنی لائف کو، جو پرانی اس کی لائف تھی اس کو ختم کر کے آ جاتی ہے، ایون کہ وہاں کے نمک مرچ مسالے کتنے یوز ہوتے ہیں، کون سی مرچ کتنی یوز ہوتی ہے، کون سا آئل کتنا ڈالنا ہے، کیسا پراٹھا بنانا ہے، اس گھر کے الگ دستور ہے، اور اس گھر کے جو ہیں وہ الگ دستور ہوتے ہیں، تو یہ ہے کہ آپ
پورا جو بھی آپ جتنی بھی کوکنگ سیکھ کے جاؤ، آپ جتنے بڑی مرضی جو ہے وہ شیف بن کے جاؤ، لیکن جب آپ آگے جاتی ہو نا تو آپ کو ان کے اکارڈنگ کھانے بنانے پڑتے ہیں، آپ کو ان کا لائف سٹائل جو ہے وہ اپنانا پڑتا ہے، اور وہ کوئی ٹیمپریری نہیں ہوتا، وہ آپ کو پھر لائف ٹائم ٹل اینڈ جو ہے نا وہ چیزیں آپ کو مطلب یوز کر کر کے اس طرح سے ہی چیزیں آپ کے اندر وہ اتنی ڈیولپ ہو جاتی ہیں کہ جو آپ کے ماں کا گھر کا کھانا اور ماں کے گھر کا رہن سہن ہوتا ہے وہ ٹوٹلی ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے تو اب وہ اپنانا نا جو آپ کے سسرال والے آپ کو بول رہے ہیں، جو ان کا لائف سٹائل ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں زیادہ زیادہ گھی ڈال کے تری تری والی ہانڈیاں کھا رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے، اگر آپ ایک اسمال فیملی سے آئے ہو، آگے آپ ایک بگ فیملی میں جا رہے ہو، وہاں پہ مطلب آئل جو ہے وہ استعمال کم ہوگا، وہاں پہ چیزیں جو ہیں انہوں نے جس طرح آپ ایک چھوٹی فیملی کو مینیج کر رہے تھے اپنے میکے میں، اس طرح سے سسرال میں آپ کو ایک بڑی فیملی کو مینیج کرنا ہے اسی بجٹ میں رہ کے، تو وہ کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ وہ چیزیں یہ ناٹ اے بگ ڈیل نا، ایک عورت کے لیے یہ چیزیں کرنا مشکل نہیں ہے کہ اگر ایک وہ زیادہ آئل والی ہانڈی کھاتی آئی ہے یا پیچھے سے وہ بڑی کوئی اچھے کھانے کھاتی آئی ہے، کوئی چھوٹے گوشت کھاتی آئی ہے وہ، تو آگے جا کے اس کو کوئی دال سبزی کوئی چیزیں مینیج کرنی پڑتی ہیں، تو وہ بہت اچھے سے کر لیتی ہے۔ وہ کبھی بھی اف بھی نہیں کرتی، وہ یہ کبھی بھی نہیں کہتی کہ مجھے چھوٹا گوشت ہی کھانا ہے، مجھے چکن ہی کھانا ہے، مجھے چکن فرائیڈ ہی کھانا ہے، یا مجھے فلاں چیز ہی کھانی ہے۔ کبھی بھی میں نے یہ کبھی بھی کسی عورت کے منہ سے نہیں سنا، جہاں تک میری لائف کا ایکسپیرینس رہا ہے، کہ میں نے کبھی بھی یہ کسی عورت سے نہیں سنا کہ کوئی عورت کہے کہ میں تو اپنی ماں کے گھر سے یہ کھاتی آئی ہوں اور ابھی مجھے وہی دو، اور اگر وہ کوئی مطلب پیچھے سے کوئی بہت اچھے گھر کی ہے، برانڈس کے کپڑے پہنتی آئی ہے، میں نے کبھی نہیں دیکھا، بہت کم عورتیں ہوں گی، میری کمپنی میں کبھی ایسی عورتیں نہیں رہیں آج تک، کبھی میں نے کسی بھی عورت کے منہ سے، ہاں گلہ ضرور کر سکتی ہیں، کمپلین کر سکتی ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ، کہ بھائی میں ایک ایسی لائف گزار رہی تھی لیکن ایک دم میں جو ہے وہ لائف ڈیفرنٹ ہو گئی، لیکن اگر اس کے ہسبینڈ کا بجٹ نہیں ہے، اس کے سسرال والوں کا بجٹ نہیں ہے اس کے اکارڈنگ، تو وہ کبھی بھی اف بھی نہیں کرتی۔ الٹا یہی ہوتا ہے پھر کہ ماں باپ جو ہیں بیچارے وہ سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ عیدوں پہ شب راتوں پہ کپڑے اپنی بیٹی کے لا رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی نہیں مطلب اس طرح کے پہنتی تھی تو چلو ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور بچوں کو کہ ہماری بیٹی کے دل میں خیال نہ آئے۔ الٹا وہ پوری پوری فیملیز کے ساتھ برانڈڈ کپڑے لا رہے ہوتے ہیں، ساس کے، سسر کے، دیوروں کے، نندوں کے، کہ عید ہے، شبرات ہے، اس کی پوری فیملی کو دیں گے کسی طرح۔ ان کی کوشش پیچھے کیا ہوتی ہے؟ ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا اللہ کسی طرح کر کے یہ ہماری بیٹی سے خوش ہو جائیں، کسی طرح یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھیں، کسی طرح ہمارا داماد خوش ہو جائے، داماد کو مہنگے مہنگے تحفے دیتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بہت کم داماد ہوتے ہیں، کوئی 5 to 10% داماد ہوں گے جو ان چیزوں کی قدر کرتے ہیں۔ یہ چیزیں جب آپ اپنے داماد کے ساتھ اور اپنی بیٹی کے سسرال والوں کے ساتھ کرتے ہیں، آپ بلیو کریں کہ وہ آپ کے سر پہ چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میری لائف کا بہت زیادہ، یہ میں اپنا ایکسپیرینس شیئر نہیں کر رہی، یہ میں ہر دوسری عورت کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، کہ جب بھی آپ داماد کو دینا شروع کرتے ہیں، اس کے گھر والوں کو دینا شروع کرتے ہیں، وہ اپنا رائٹ سمجھ کے لیتے ہیں۔ حالانکہ ان کا کام نہیں بنتا کہ اب وہ عیدوں پہ اپنی بیٹیوں کو کپڑے دیں، اپنے جو ہیں وہ نواسے نواسیاں ان کو سپورٹ کریں، یا آپ کے بیٹے کو گفٹس وغیرہ دیں۔ گفٹ دینے سے پیار بڑھتا ہے، آپس میں دینے چاہیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپس میں گفٹس دینے چاہیے، لیکن اس کی قدر کون کرتا ہے؟ ان گفٹس کی قدر کون کرتا ہے؟ خود وہ اپنے گھروں میں کیسے بھی کپڑے پہن رہے ہو، آپ کی مدر برانڈڈ کپڑے ان کے لیے لے کے جائیں گی نا تو وہ یہی کہیں گے ہمارے تو یہ کلر نہیں پہنتے، یہ کلر نہیں صحیح، یہ فلاں چیز نہیں صحیح، یہ کپڑا نہیں صحیح، یہ فلاں ہے ایسے ہے، یہ فلاں چیز ایسے نہیں ہے، یہ فلاں ایسے نہیں ہے، یعنی ان کا یہی ہوتا ہے بس کہ ہم نے جو ہے نا بس نقص نکالنا ہے، صرف اس لیے کہ وہ جو اس گھر میں بہو رہ رہی ہے اس پہ پریشر ڈالنے کے لیے کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ بھائی اب میرے گھر والے یہ چیزیں لائے ہیں تو وہ کوئی ہمارے سر پہ چڑھ کے نہ بیٹھ جائے، جبکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عورت جب اس طرح سے اس کے گھر والے اس کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنے مطلب جو سمدھی ہیں ان کے لیے گفٹس وغیرہ لا رہے ہوتے ہیں، اپنے داماد کے لیے گفٹس وغیرہ لا رہے ہوتے ہیں، تو وہی اس گھر کی بہو وہ اس طرح سے کرتی ہے بیہیو کہ یعنی ان کو یہ نہ لگے کہ اب یہ کل میرے گھر والے یہ سب کچھ دے کے گئے ہیں تو میرے میں ایٹیٹیوڈ آ گیا، وہ اپنے آپ کو نا اور ڈاؤن ٹو ارتھ فیل کرواتی ہے
کہ مطلب مجھے اس چیز کا بالکل نہیں ہے کہ اگر وہ دے کے گئے ہیں تو میں، اور وہ کاملی بیہیویئر اس کا ہو جاتا ہے. اور یہ سارا کیا ہوتا ہے، یہ پیچھے اس کی ماں کی تربیت ہوتی ہے. اور کچھ مائیں جو، جس کو کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے بچے کے ساتھ دکھ سکھ شیئر کرتی ہے یا کوئی بھی بات وہ شیئر کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ یہ نہیں بولتے کہ مطلب یہ دکھ سکھ ماں نے شیئر کی، وہ کہتے ہیں کون بھرتی ہے بچے کے، بچے کو برباد کر رہی ہے، بچے کو یہ کر رہی ہے، بچے کو وہ کر رہی ہے. میں کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کہتی کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ شیئر نہ کریں. اگر آپ کی ساس اپنے بیٹے کے ساتھ اپنی باتیں شیئر کر رہی ہے، آپ کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جو وہ بتا رہی ہے اور کچھ مسالے ایڈ کر کے بتا رہی ہے، تو آپ کا بھی کام بنتا ہے کہ جو سچائی ہے آپ مسالے ایڈ کریں یا نہ کریں، لیکن جو سچائی ہے وہ اپنے بچوں کو بتائیں. میری ماں نے کبھی مجھے نہیں بتایا اور میں نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں بتایا، لیکن بچوں کو جیسے جیسے وہ گرو کرتے ہیں، جیسے جیسے وہ زندگی کو جینا سیکھتے ہیں، ان کو ماں سے پتہ چلے یا نہ چلے، ان کو رشتہ داروں سے پتہ چل جاتا ہے. اپنے ہی ددیال میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی ماں نے کتنی سٹرگل کی، آپ کی ماں نے کتنی ایفرٹ لگائی، آپ کی ماں نے کتنے ظلم برداشت کیے اور کیا کیا کچھ ایفرٹس کی. کس لیے؟ کیونکہ آپ پیدا ہو گئے تھے آپ کا فیوچر بنانے کے لیے، آپ کو ایک بروکن فیملی نہ دینے کے لیے، آپ کے سر پہ آپ کے باپ کا سایہ ہمیشہ سلامت رکھنے کے لیے. لیکن پھر وہیں پہ پوائنٹ آتا ہے کہ عورت کی بھی ایک برداشت ہوتی ہے، کب تک برداشت کرتی ہے. پھر بھی بہت سی عورتیں 70 to 80% برداشت کرتی رہتی، اور اس وقت تک برداشت کرتی رہتی ہیں جب تک کہ وہ مر نہیں جاتی، جب تک ان کی زندگی ختم نہیں ہو جاتی. تو ان سب ماؤں کو، ان سب بہوؤں کو، ان سب بیٹیوں کو میں سلوٹ کرنا چاہوں گی کہ جو اپنی زندگیوں کو برداشت کرتی رہتی ہیں، برداشت کرتی رہتی ہیں، اور اپنی زندگی اس گھر میں اسی طرح سے گزار دیتی ہیں، اور اس بات کا بھرم رکھتے ہوئے گزار دیتی ہیں کہ جو ماں باپ بیٹیوں کو یہ کہہ کے بھیجتے ہیں کہ اب ادھر سے تمہاری لاش ہی آئے. میں کہتی ہوں کہ ماں باپ کے بھی اس جگرے کو سلام ہے کہ جو اپنی بیٹیوں کو اتنے بڑے ورڈز بولتے ہیں. اور وہ کیا ہوتا ہے پیچھے؟ سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے. کوئی بھی لڑکی، وہ پڑھی لکھی ہے، وہ نہیں پڑھی لکھی ہے، ٹھیک ہے، اس میں سکلز ہیں نہیں ہیں، ایک عورت میں اتنا پیشن ضرور ہوتا ہے کہ اگر وہ کوئی طلاق یافتہ ہو گئی ہے، کوئی بیوہ ہو گئی ہے، کوئی سیپریشن ہو گئی ہے، کچھ بھی ہو گئی ہے، ایک عورت کے آگے اگر بچے ہیں، اگر بچے نہیں بھی ہیں، لیکن وہ اپنی لائف کو آگے لے کے چل سکتی ہے. ایک ماں باپ کا بھی کانسیپٹ کہ طلاق ہو جائے گی تو باقی بچوں پہ اثر پڑے گا. جس جس بچے کی جو قسمت میں ہے، جو مقدر میں ہے، وہ اس کو مل کے ہی رہے گا. وہ کسی ایک بچے کی طلاق سے، کسی ایک بچی کے بیوہ ہونے سے، کسی بھی دوسرے بچے کی قسمت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہر بچے کی اپنی الگ قسمت ہوتی ہے. کوئی بہن امیر ہوتی ہے، کوئی بھائی امیر ہوتا ہے، کوئی بہن سکھی ہوتی ہے، کوئی بھائی دکھی ہوتا ہے، اسی طرح ہوتا ہے نا. تو اس بات کا پریشر کسی بھی ایک بیٹی پہ ڈال دینا کہ اب تم مت آنا، یا کسی دوسری بیٹی پہ ڈال دینا، تیسری پہ ڈال دینا، کل کو پھر اس کے ساتھ بچے ہو جاتے ہیں، ایک بچہ ہو گیا، دو ہو گیا، تین ہو گئے، چار ہو گئے، پانچ ہو گئے، بچے جو ہیں میاں بیوی کی انڈرسٹینڈنگ ہو نہیں رہی لیکن بچے ہو رہے ہیں. اب کیا ہوا؟ 10 سال گزر گئے، 12 سال گزر گئے، 13 سال گزر گئے، 17 سال گزر گئے، اور کوئی کچھ عورتیں ایسی پھر ہوتی ہیں جن کی برداشت جواب دے جاتی ہے، جو کہ خوبصورت ہوتی ہیں، جو کہ پڑھی لکھی ہوتی ہیں، اور اگر وہ خوبصورت نہیں بھی ہیں، ان کا کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے وہ برباد کر دی گئی ہے، اور یا ان کی زندگی برباد ہو گئی ہے. اب انہیں اپنے لیے ایک رستہ چوز کرنا ہی ہوگا. اب یہ بچوں کے لیے جتنا آپ نے سیکریفائس کرنا تھا کر لیا. بچے آپ کے مقابلے پہ کھڑے ہو کے بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہمارا باپ جو ہے وہ اچھا ہے، اور جو بھی ہمارے ددیال والے ہیں وہ بھی اچھے ہیں. تو یہ بات، وہ ان کے ساتھ اچھے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ تو وہ اچھے ہیں، باپ بھی اچھا ہوگا، ددیال والے بھی اچھے ہوں گے، لیکن ایک ماں کے لیے یہ لفظ جو ہے نا اس کے دل پہ گہرا زخم ضرور کرتے ہیں. تو اگر ایک ماں اسی سہارے پہ پوری زندگی گزار رہی ہے کہ کل کو میرے بچے بڑے ہوں گے، اور اس کی ماں بھی اس کو یہی بول رہی ہے، اس کے آس پاس والے لوگ، اس کی سوسائٹی بھی اس کو یہی بول رہی ہے کہ تم نے اتنا سفر کیا ہے ان بچوں کی خاطر، کل کو یہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، کمانے لگ جائیں گے، تمہاری سنی جائے گی، تمہارے کھانے کا ٹائم ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. لیکن اس ٹائم پہ پھر اللہ پاک ہی ظاہر سی بات ہے آپ کے دماغ میں، آپ کے دل میں اس طرح کی چیزیں ڈالتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس کوئی بیسٹ آپشن آپ کو لگتا ہے کہ ایک بیسٹ آپشن آپ کے پاس آیا ہے تو آپ اس کو چوز ضرور کر لیتے ہو. اس ٹائم پہ آپ کو یہ فرق نہیں پڑا کہ آگے جو آپشن ہے آپ کے پاس وہ کما کتنا رہا ہے، وہ خوبصورت کتنا ہے، وہ ادھر مین چیز جو آتی ہے
وہ آتی ہے کیئر کی، پیار کی. کوئی آپ سے پیار جتلا رہا ہے، آپ کو گھر سے پیار نہیں مل رہا، آپ کی لک آفٹر نہیں ہو رہی، آپ کی کیئر نہیں ہو رہی، رات کو 2 بجے تک آپ کا ہسبینڈ گھر پہ نہیں آ رہا، بچوں کو ٹائم نہیں دے رہا، آپ کو ٹائم نہیں دے رہا. اور موسٹلی ریزن کیا ہوتی ہے عورتوں کے سیپریٹ ہونے کی؟ وہ 1 سال کے بعد ہوں، وہ 10 سال کے بعد ہوں، وہ 20 سال کے بعد ہوں، 35 سال کے بعد بھی لوگوں کی ڈیورس ہو رہی ہے، 37 سال کے بعد لوگوں کی ڈیورس ہو رہی ہے. کیا ہے پیچھے ریزن؟ پیچھے ریزن یہی ہے نا، ایک تو یہ کہ عورت کی برداشت ختم ہو گئی، دوسرا یہ کہ عورت بولتی ہے کہ میں نے تو اپنی زندگی گزار لی، ٹھیک ہے، وہ ایک اچھا ہسبینڈ ثابت نہیں ہو سکا، لیکن اس کو جب فیل ہوتا ہے کہ یہ ایک اچھا باپ بھی نہیں بن سکتا، تب وہاں جا کے ڈیورس ہوتی ہے، سیپریشن ہوتی ہے. اور چیزیں جو ہیں وہ سب کچھ ایک قیامت صغریٰ جو ہے وہ برپا ہو جاتی ہے. اور دونوں سائڈ پہ ماں باپ کی سپورٹ نہیں مل رہی ہوتی کہ اب اتنے سال گزر گئے، بچے بڑے ہو گئے، اور اب تمہیں کرنے کی کیا ضرورت ہے. لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سننے کو مل رہی ہوتی ہیں، پھر کرنا تھا پہلے ہی کر لیتی جب بچے چھوٹے تھے، یہ تھا وہ تھا. اب اس ٹائم پہ اس کو پریشر اتنا مطلب کیا گیا ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ وہ نہیں سٹیپ لے سکی نا. اگر اس کے ماں باپ کی سپورٹ ہوتی، اس کے بہن بھائیوں کی سپورٹ ہوتی اس کو، تو وہ اس ٹائم پہ لے لیتی. لیکن اب ایک ٹائم ایسا آ گیا ہے کہ اس کو اس چیز سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ اس کے کیونکہ 17 سال، 20 سال، 25 سال، 30 سال، 10 سال اس کے ماں باپ نے بھی اگر اس کو فائنینشلی سپورٹ کر بھی دیا، اس کو اچھے کپڑے دلا دیے، اس کے بچوں کو اچھے کپڑے دلا دیے شادیوں پہ اور عیدوں پہ، یا ایون جب کبھی بھی اس کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑی جو اس کو اپنے سسرال میں میسر نہیں ہو پا رہی، تو ڈیلی بیسس پہ تو ایسا نہیں کرتی نا وہ کہ وہ بھی اپنی ماں کو کال کر کے کہے بھائی آج ادھر آلو پک گئے ہیں تو آپ مجھے چکن بھیج دو، یا آج ادھر سبزی پک گئی ہے تو آپ مجھے پلاؤ بھیج دو. ایسا تو کچھ نہیں ہو رہا ہوتا. لیکن تھوڑا بہت جہاں پہ اس کو سپورٹ کی ضرورت پڑتی ہے وہ نہ بھی کہے. ماں ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ اس کی ماں کو خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میری بیٹی کو یہ چیز چاہیے اور میں اس کو یہ چیز لے دوں. ہاں سم ٹائمز ایسا بھی ہوتا ہے بیٹیاں کہہ رہی ہوتی ہیں ماں کو کہ ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ لے دو، ہمیں یہ لے دو، ہمیں یہ لے دو. تو ٹھیک ہے، وہ بھی میں اس چیز کو برا نہیں کہتی، ظاہر سی بات ہے کہ بیٹیوں کا بھی اپنی ماؤں پہ پورا حق ہوتا ہے. لیکن میں اپنی اگر بات کروں تو میں ایسی بیٹی نہیں تھی کہ میں الٹا منع کرتی تھی. میں کہتی تھی آپ نہ کریں، آپ نہ کیا کریں، آپ میرے نا سسرال والوں کو نہ مطلب اتنا دیا کریں، ان کے پاس ہے سب کچھ، آپ نہ دیا کریں. آپ کے دینے سے کیا ہوگا؟ پتہ نہیں قدر ہوگی کہ نہیں ہوگی، یا آپ کے جانے کے بعد اس چیز کی کیسے قدر ہوتی ہے. آپ تو چلے جاتے ہو، میں اس کو دیکھ رہی ہوتی ہوں. اب میں اگر آپ کو بتاؤں آپ ڈسہارٹ ہو جاؤ کہ اچھا انہوں نے یہ بولا، انہوں نے یہ کیا، یا آگے وہ کسی کو گفٹ کر دیتے ہیں یعنی کہ ان کو پسند نہیں آیا یا پتہ نہیں کیا ہوا، تو میں الٹا ان کو منع کرتی تھی کہ آپ نہ اتنا سپورٹ کیا کریں، آپ نہ چیزیں وغیرہ دیا کریں. وہ اپنی خوشی سے دیتے تھے. وہ اماں میرے سے لڑ پڑتی تھی کہ نہیں تمہیں کیا ہے نا، وہ میری بہن ہے، تمہاری ساس جو میری بہن ہے، میں نے ان کو دینا ہے، تمہیں کیا مسئلہ ہے، یہ وہ. پھر اس طرح کر کے نا چیزیں، پھر میں بھی کہتی تھی کہ چلو ٹھیک ہے اگر ان کو صحیح لگتا ہے، یا پتہ نہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ سب کرنے سے، ان کے یہ سب کرنے سے ان کی بیٹی کی عزت بڑھ رہی ہے اور ان کی بیٹی کے پاؤں اور مضبوط ہو رہے ہیں. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. جو لوگ کہتے ہیں کہ جب بچے پیدا ہوتے ہیں اور خاص طور پہ جب عورت ایک بیٹے کی ماں بنتی ہے تو اس کے پیر جم جاتے ہیں. تو جس گھر میں آپ بیاہ کے گئی ہیں وہاں پہ بھی ایک بیٹے کے ساتھ ہی آپ کی شادی ہوئی ہے، اور آپ کی ساس آپ کو یہ کہہ رہی ہوتی ہے کہ تم نے بیٹا پیدا کر کے کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دیا. میں نے بھی 5 بیٹے پیدا کیے ہیں، میں نے بھی 2 بیٹے پیدا کیے ہیں، میں نے بھی 1 بیٹا پیدا کیا ہے، میں نے 4 کیے ہیں، میں نے 3 کیے ہیں. تو تم نے کوئی بیٹا پیدا کر کے کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام نہیں دیا کہ تم اب سر پہ چڑھ کے بیٹھ جو ہمارے کہ میں نے آپ کو ایک نسل دی ہے اور آپ کو آپ کے بیٹے کا جو ہے وہ وارث دیا ہے، آپ کی نسل کا آپ کو وارث دیا ہے. ان چیزوں میں عورت کا کوئی لینا دینا ہوتا بھی نہیں، یہ تو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. لیکن اگر اسی گھر میں اسی بہو کی بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا الزام سارا کس پہ آتا ہے؟ اس کا الزام سارا عورت پہ آتا ہے. ادھر ساس کبھی بھی یہ نہیں بولتی کہ میں نے بھی 2 بیٹیاں پیدا کی ہیں، میں نے 1 بیٹی پیدا کی ہے، میں نے بھی 4 بیٹیاں پیدا کی ہیں، میں نے 6 پیدا کی ہیں، میں نے 8 پیدا کی ہیں. نہیں، وہ کہتی ہے یہ بیٹی تم نے پیدا کی ہے، یہ تمہاری بیٹی ہے، یہ تم نے پیدا کی ہے. اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس میں میرا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اور اگر بیٹی پیدا ہوتی ہے تو وہ جی سارے کا سارا قصور میرا ہی ہے. یہ میں اپنی بات نہیں کر رہی، یہ میں ہر عورت کی بات کر رہی ہوں، یہ ہر عورت کے دل کی آواز ہے کہ بیٹی اور بیٹے میں قدرتی طور پہ، فطرتی طور پہ ایک فرق رکھا گیا ہے.
لیکن ہمارے اسلام کے اکارڈنگ آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے لیے بچھاتے تھے جب بھی وہ تشریف لاتی تھی، اور ایک ان کی جو موٹیویشنل لائف تھی جس کو ہمیں ابزارب کرنا تھا، جس کو ہم نے فالو کرنا تھا، اس کو ہم نے صرف ایک عورت کے لیے ہی کر دیا کہ یہ عورت اسلام کو فالو کرے، مرد کو نہیں بتایا گیا۔ مرد کی اس طرح سے تربیت ہی نہیں ہو پاتی کہ اس کو یہ چیزیں بتائی جائیں کہ یہ اسلام ہے، یہ تمہاری ماں ہے، تمہاری ماں کا کام تمہارے ذمے ہے، تمہاری بیوی کے ذمے نہیں ہے، تمہارا اگر باپ بیمار ہو گیا ہے۔ اور ایون میں کہتی ہوں کہ بہوؤں کو میں نے ایسے ایسے کام سسر کے کرتے دیکھا ہے، جو سسر بیمار ہو جاتے ہیں نا، جو سسر بیمار ہو جاتے ہیں، بیڈ پہ ہو جاتے ہیں، آپ یقین کریں ان بہوؤں کی باتیں سن کے آپ کے گوز بمپس ہو جائیں، آپ حیران ہو جائیں، آپ شاک ہو جائیں، آپ کو سمجھ نہ آئے کہ یہ کیسے کوئی ایک عورت کر سکتی ہے، لیکن ایک عورت کرتی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم پہ اس کو ایک تو یہ چیز بتائی جا رہی ہوتی ہے کہ وہ سسر جو ہے وہ آپ کا محرم رشتہ ہے، اوبویسلی وہ محرم ہے، اس کے ساتھ آپ حج عمرہ کر سکتے ہو، آپ کے ساتھ اس کا ایک لیگل رشتہ ہے، اس کا کام بنتا نہیں ہے وہ کرنے کا، اسلام نے اس کو نہیں بولا وہ سب کرنے کا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے بیٹے کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ کرے۔ لیکن اگر آپ پھر بھی اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہیں، وہ بیڈ پہ ہیں اور وہ محتاج ہو گئے ہیں، بیٹا آپ کہاں، اب یہی بات ادھر ریپیٹ ہوتی ہے نا، یہی بات ادھر ریپیٹ ہوتی ہے کہ مطلب وہ جو خاوند رات میں جس کو وہی اس کے ماں باپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کو نہیں جگانا، یہ روئے تو اس کو باہر لے جانا اپنے بچے کو، اور اس کو ڈسٹرب نہیں کرنا کیونکہ اس نے صبح کام پہ جانا ہے، تو اب وہی مرد گھر میں رہ کے سارا دن، کیونکہ اس نے تو کمانے جانا ہے، وہ سارا دن رہ کے اپنے ماں باپ کی لک آفٹر نہیں کر سکتا، جس کے بدلے میں اس کی بیوی کو یہ سب کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس خامن نے اس بیوی کی پھر بھی قدر نہیں کرنی، تو میں کہتی ہوں کہ اس کی لائف پہ میں کیا بولوں، اس عورت کی لائف کو میں کیا بولوں، اور اس کو کتنے سلیوٹس پیش کیے جائیں کہ اس کا یہ حق بھی نہیں بنتا تھا کہ وہ ان کی خدمت کرے، اور ساری زندگی بھی اس نے کی، اور اب جب ان کا اینڈ ٹائم آ گیا، اب وہ محتاج ہو گیا، ان کو دوائیوں پہ لگ گئے ہیں، ان کو ٹائم پہ دوائی دینا، اپنی نیند کو حرام کرنا، ڈپریشن میں ہی سونا کہ میں ٹائم سے اٹھ جاؤں، میں نے اپنی ساس کو دوائی دینی ہے، اپنے سسر کو دوائی دینی ہے، تو وہ مرد وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے، وہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ وہ ایک عورت ہی ہے جو اس کے ماں باپ کی لک آفٹر کر رہی ہے، اگر وہ ہاسپٹلائزڈ ہوئے ہیں تو وہ ایک بہو بن کے ان کے پاس رہ رہی ہے، اگر کوئی خاص طور پہ عورت ہے، اگر ساس ہے، ساس بیمار ہوئی ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے وہاں پہ عورتوں کو ہی رہنا پڑتا ہے، تو بہویں اگر وہاں پہ ساتھ رہ رہی ہیں، آئی آپریشنز ہوئے ہیں وہاں پہ، تو بہویں جو ہیں وہ لک آفٹر بھی کر رہی ہیں، ٹائم پہ ڈاکٹر نے کہا 6 گھنٹے بعد آپ نے ڈراپس ڈالنے ہیں ان کی آئیز میں، وہ سارا کچھ کر رہی ہیں، اور پھر بدلے میں اس کو اپنے ہسبینڈ سے کیا مل کہ وہ ایک بد کردار عورت ہے، اور اس کے ماں باپ جو ہیں وہ اس طرح کے ہیں، اس کی ماں بھی ایسی تھی، اور اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، تمہارے بھائی یہ کرتے ہیں، تمہارے بھائی نشہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ چیزیں عورت کو سننے کو ملتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ ایک فکرہ تمہاری ماں کی تربیت ہی ایسی ہے، یا تم ہو ہی گندے خاندان کی، یا تمہارا باپ ہی ایسا ہے، یا تمہارا بھائی ایسا ہے، یہ ان میں سے کوئی ایک فکرہ آپ کسی بھی ایج میں ہو، آپ کی شادی کو 1 دن ہوا ہے، آپ کی شادی کو 1 سال ہوا ہے، آپ کی شادی کو 1 صدی ہو گئی ہے، فار ایگزامپل، آپ کو یہ اسی طرح چبھتا ہے جیسے پہلی دفعہ کوئی کہہ رہا ہے، اس طرح آپ کے اندر آگ لگتی ہے۔ مائکے ہیں نا جدھر آپ اپنی زندگی گزار کے آئے ہو، اپنی زندگی کے 18 سال، 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال گزار کے آئے ہو، آپ کہتے ہو کہ آپ ایک دن میں ہی سسرال والوں کو اپنا لو، سسرال والوں سے محبت کرنے لگ جاؤ، سسرال والوں کی خدمت کرنے لگ جاؤ، ان کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ سمجھنے لگ جاؤ، تو وہ جن کے ساتھ آپ اتنے سال رہ کے آئے ہو ان کے بارے میں آپ اس طرح کی بات کیسے سن سکتے ہو؟ ایک عورت کے لیے بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، یہ بہت تکلیف دہ بات ہوتی ہے، وہ ہر چیز برداشت کرتی ہے، ہر چیز برداشت کرتی ہے، وہ جب اس کے ماں باپ پہ بات آتی ہے تب بھی برداشت کرتی ہے، ایسا تو نہیں ہے وہ جواب دیتی ہے آگے سے، کیا وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ تمہارے ماں باپ بھی ایسے ہیں؟ کیا وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ تمہاری فیملی بھی ایسے ہی ہے؟ نہیں کہہ سکتی، کہہ ہی نہیں پاتی، اس کی جرت تو چھوڑیں آپ،
جرت کے علاوہ اس کی ماں باپ کی یہ تربیت ہی نہیں ہوتی کہ تم نے بھی آگے سے اس کو یہ کہنا ہے. زندگی گزرتی جاتی ہے گزرتی جاتی ہے گزرتی جاتی ہے، پھر ایک عورت جج کرتی ہے اب یہ خامند اچھا ہے یا باپ اچھا ہے. پھر جب وہ چیزوں کو لے کے نتیجے پہ پہنچتی ہے تو پھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ فیملی میں یہ کیا کہنا ہے اس نے کہ یہ میرے قابل نہیں تھے. وہ خود کو ہی کہتی ہے میں ان کے قابل نہیں ہوں. میں نے ان کے ساتھ بہت سال گزار لیے، جتنا کچھ میں نے کرنا تھا میں نے کر دیا، جو سیکریفائسز میں نے کرنی تھی میں نے کر دی، لیکن یہ بہت اعلیٰ لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بہت اچھی فیملی ہے، میں بری ہوں، میری فیملی بھی بری ہے اور ہم لوگ اس قابل نہیں ہیں، میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں اب اس فیملی میں مزید رہ سکوں. تو ایک بہت کیا وہ ایک آسان فیصلہ ہوتا ہے جب آپ اتنے سالوں بعد وہ بچے جن کی آس پہ آپ جی رہے ہو کہ یہ بڑے ہوں گے، انڈیپینڈنٹ ہوں گے اور یہ میری لک آفٹر کریں گے اور میرا خیال رکھیں گے اور اپنے باپ کو یہ بات کہیں گے کہ اب آپ ہماری ماں کو گالی نہیں دے سکتے، اب ہماری نانی کے بارے میں آپ کوئی بات نہیں کر سکتے، اب آپ ہماری خالہ کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، ہمارے ماموں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے. اس چیز پہ آپ ایفرٹ کر کے اپنی زندگی کے خوبصورت ترین سال اپنی جوانی اس بات کے لیے لگا دیتے ہو. اور وہ بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو کیا آپ کا دل کہہ رہا ہوتا ہے انہیں چھوڑ کے آنے کو یا ان کو چھوڑ دینے کو یا ڈیورس لینے کو؟ کیا کوئی عورت اس حد تک عیاش ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے 10-20 سال کسی ایک خامد کے ساتھ گزار کے ایک چھت کے نیچے اس کے ماں باپ کی خدمت کر کے اس کی فیملی کے ساتھ چل کے ان کے برے وقت میں ان کے اچھے وقت میں ان کے دکھوں میں ان کے ساتھ چل کے ان کے ساتھ گزارا کرتی ہے ان بچوں کی خاطر، اس خامد کی خاطر کہ یہ میرا جو ہے مجازی خدا ہے یہ، اور اگر سجدے کا حکم ہوتا تو اس کو ہوتا، اور اگر اس کے مطلب زخموں سے خون بھی بہنے لگ جائے تو اس پیپ کو بھی پی لیا جائے تو وہ خامن اس کو گالیاں دے رہا ہے، اس کے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، اس کو طعنے کر رہا ہے، اس کی کردار کشی کر رہا ہے، تو وہ عورت کیا کرتی ہے پھر؟ آپ بتائیں مجھے کہ وہ عورت پھر کیا کرتی ہے؟ بہت پھر نہیں کر پاتی. ہر عورت تھوڑی کرتی ہے، ہر عورت تھوڑی چھوڑتی ہے، ہر عورت تھوڑی سیپریٹ ہوتی ہے، ہر عورت تھوڑی خلا لیتی ہے، ہر عورت تھوڑی طلاق لیتی ہے. نہیں، کچھ چھوڑتے ہیں، کچھ چھوڑتے ہیں جو پڑھی لکھی ہیں، جن کو بہت سالوں تک جن کے دماغ کو زنگ لگا دیا جاتا ہے یہ کہہ کے کہ اب تمہیں اسی گھر میں رہنا ہے، اب تمہیں ادھر ہی رہنا ہے، اور اس کے ماں باپ کو بھی الٹا کہا جاتا ہے. اگر وہ کبھی اپنی بیٹی کو صحیح کہہ بھی دینا تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی بیٹی کو شی دے رہے ہیں، آپ اس کی طلاق کروانا چاہتے ہیں، آپ بجائے اس کو سمجھانے کہ آپ اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ہاں یہ ہماری بیٹی ٹھیک ہے اور آپ غلط ہیں، آپ ہمیں غلط کہہ رہے ہیں. ہر عورت پھر بھی نہیں سٹینڈ لے پاتی، لیکن وہ جو 10-20 سال کے بعد آپ کے دماغ کا زنگ اترتا ہے نا اور پھر آپ کے پاس کوئی بھی آپشن ہوتا ہے، وہ اچھا ہو برا ہو کالا ہو سفید ہو کماتا ہو ہر ڈرام ہو، بس پھر آپ اس کو چوز کر لیتے ہو. آپ کو یہی لگتا ہے کہ اب یہ فیصلہ میرے لیے بہتر ہے. آپ کے دماغ میں یہ چیز گھومنے لگ جاتی ہے کہ یہ بچے جن کی میں نے پرورش کی ہے کل کو یہ تو ان کی فیملی کا ہی حصہ ہے. وہ شیطان ڈالتا ہے آپ کے دماغ میں یا جیسے بھی کر کے کہ وہ بچے جن کو آپ نازوں کے ساتھ پالتے ہو، جن کے کپڑے سکھانے کے لیے آپ گرمیوں میں سردیوں میں ایون ان کے کپڑے سکھانے کے لیے ان کو پلٹاتے رہتے ہو کہ کسی طرح، خاص طور پہ سردیوں میں جب کپڑے نہیں سوکھ رہے ہوتے، ایک پانچا سکھایا دوسری سائڈ پھر تیسری، ادھر دھوپ چلی گئی ادھر ڈال دیا، ادھر دھوپ ہی نہیں آ رہی اس گھر میں، اس کو کبھی اندر ڈال دیا کبھی بیڈ پہ ڈال دیا کبھی صوفے پہ ڈال دیا. ان بچوں کو اتنی ایفرٹ کر کے آپ پال رہے ہوتے ہو، کیا ان سے آپ جدا ہونے کے لیے ان کو پال رہے ہوتے ہو؟ کیا ان سے الگ ہونے کے لیے آپ ان کو پال رہے ہوتے ہو؟ ان کو چھوڑنے کے لیے آپ ان کو پال رہے ہوتے ہو؟ وہ بچے پال کے آپ اس خامند کے حوالے کر دیتے ہو، وہ اس خامند کے لیے آپ بچے پال رہے ہوتے ہو؟ وہ تو بچے آپ کے ہوتے ہیں، وہ تو بچے آپ اپنے لیے پال رہے ہو، آپ کی محبت کے لیے پال رہے ہو. ایک آس امید تو ہے آپ کو کہ وہ آپ کے لیے انڈیپینڈنٹ بنیں گے، آپ کے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے.
لیکن کیا آپ صرف اپنے مطلب کے لیے پال رہے ہو؟ آپ کے جگر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، وہ آپ کے جسم کا حصہ کاٹ کے پیدا ہوتے ہیں، وہ ایون نارمل ہو بچہ یا وہ ایون سی سیکشن ہو، آپ کا جسم کٹتا ہے اور پھر وہ بچہ باہر نکلتا ہے. تو ان بچوں کو آپ کس لیے پال رہے ہو؟ ان کو پال کے ان کے باپ کے حوالے کر دو، ان کے ددیال کے حوالے کر دو. اس لیے پال رہے ہو کہ اب وہ کما کے ان کو دیں، ان کی لک آفٹر کریں جب وہ بیمار ہو جائیں، جب وہ ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں، ایون دادی دادا چاچا پھوپھی کوئی بھی، وہ ان کی لک آفٹر کریں. آپ اس لیے ان کو چھوڑ دیتے ہو. ایسا نہیں ہوتا. آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. ایک ٹائم آتا ہے کہ آپ کی برداشت ختم ہو جاتی ہے. ہر عورت کی ختم ہو جاتی ہے، لیکن کچھ سٹیپ لے لیتی ہیں. کوئی 10-20%، شاید 100 میں سے. بہت سی عورتیں پھر بھی نہیں لیتی، وہیں پہ رہتی ہیں، جوتے کھاتی رہتی ہیں، گالیاں کھاتی رہتی ہیں، تانے سنتی رہتی ہیں. بات صرف ادھر ہی، بات پتہ کیا ہے، بات ساری یہی ہے کہ اسلام کو فالو اگر کر لیا جائے، شادیاں جس طرح سے ہوتی ہیں اس طرح سے نہ ہوں، اور جس طرح سے اسلام ہمیں کہتا ہے کہ آپ کا غیر محرم سے پردہ ہے، ٹھیک ہے، باہر آپ نقاب کروا کے لے کے جا رہے ہو، آپ نے بڑے بڑے برقعے پہنائے ہوئے ہیں بیویوں کو، ٹھیک ہے، بڑی بڑی چادریں لپیٹی ہوئی ہیں، اور وہ جو گھر میں نارے محرم رشتے رہ رہے ہیں ان کا کیا؟ جو آپ کا نندوئی ہے، جو آپ کا دیور ہے، سب سے پہلے تو آپ کا جو دیور ہے، آپ کا جیٹھ ہے، آپ کے محرم رشتے ہیں وہ، جن کے سامنے آپ دوپٹوں کے بغیر گھوم رہے ہو. کدھر سے شیطان آتا ہے؟ ادھر سے ہی آتا ہے نا. تو ادھر آپ کو اسلام نہیں یاد آتا. پھر اس کے بعد جب آپ کی فیملیز کی شادیاں ہوتی ہیں، وہی نقاب، وہی چادریں، وہی برقعے سب اتر جاتے ہیں. گلے میں دوپٹے ہیں، فٹنگ والی شرٹس ہیں، میک اپس ہیں، جیولریز ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر دوسرا بندہ، ہر خالہ ساس کا بیٹا، ماموں سسر کا بیٹا، فلاں کا بیٹا، ڈمکاں کا بیٹا، سارے آ رہے ہیں آپ کی بیویوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ نہ محرم نہیں ہے؟ کیا ہے وہ؟ محرم ہے وہ؟ سج دج کے آپ کی بیویاں ان کے سامنے جا رہی ہیں. ادھر اسلام کدھر ہے؟ نہ محرم تو نہ محرم ہے، وہ آپ کے گھر میں ہے، یوں آپ کے گھر سے باہر ہے. آپ کے رولز کیوں الگ ہیں؟ اپنے گھر کے لیے، اپنے گھر کے مردوں کے لیے آپ کے رولز الگ ہیں، باہر کے لیے آپ کے رولز الگ ہیں. کیا ہے یہ؟ نہیں سمجھ آتی مجھے، ابھی تک بھی نہیں آئی. آپ اپنے دیور کو دباؤ، اس کے سر کی مساج کرو، وہ بیمار ہے، اس کے گلے میں تیل لگا دو. کیا ہے یہ؟ کیا ایسا ہونا چاہیے؟ کیا یہ صحیح ہے؟ وہ نہ محرم ہے نا، وہ اتنا ہی نہ محرم ہے جتنا باہر کا مرد آپ کے لیے کوئی نہ محرم ہے. باہر کے کسی مرد کو ٹانگوں میں درد ہوگی، آپ کہو گے جاؤ اس کو جا کے دبا دو، جاؤ اس کے سر کی مساج کرو. نہیں کہو گے نا، کہہ ہی نہیں سکتے آپ. اسلام صرف یہ نہیں ہے کہ بیوی کو نقاب کروا کے باہر لے جانا، بیوی کو برقع پہنا کے باہر لے جانا. اسلام میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی بیوی کو ایک الگ گھر لے دو، ٹھیک ہے، جس میں آپ کا کوئی بھائی نہ آئے نہ جائے، آپ کی غیر موجودگی میں، ٹھیک ہے، آپ کی موجودگی میں آئے، آپ کی بیوی اس کے سامنے نہ آئے. آپ اپنے گھروں کے فنکشنز پہ اپنی بیویوں کو سجا کے مت لے کے جاؤ. جو آپ کے فنکشنز ہیں وہ الگ الگ ہوں، عورتیں الگ ہوں، مرد الگ ہوں، اور کسی بھی نامحرم کا اس عورتوں والے پورشن میں آنے جانے کا کوئی سین نہ ہو. یہ اسلام ہے کہ اسلام بس یہی ہے، مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. یہی اسلام ہے. بیٹا نہیں ہوا تو مرد کو شادی کی اجازت ہے. یہ اسلام ہے. بیوی تھک ہار کے سارا دن اور ساری رات بچوں کو بھی سنبھالے، آپ کے ماں باپ کو بھی سنبھالے، آپ کے گھر کو بھی سنبھالے، اور بعد میں آپ کے تانے بھی سنے، آپ کی جوتیاں بھی کھائے.
اور ایون مار بھی کھائے. تو یہ اسلام ہے کہ اسلام صرف 4 شادیاں کیوں نہیں کی؟ سب صحابہ نے 4 شادیاں سنت کو پورا کرنے کے لیے. وہ ہر سنت پہ عمل کرتے تھے نا صحابہ، کہ وہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ وہ انصاف کر پائیں گے. کیا ہو آپ؟ صحابہ کے پیروں کی خاک بھی نہیں، ان کے جوتوں کی خاک بھی نہیں. آپ کو لگتا ہے آپ برابری کر پاؤ گے؟ اور جنہوں نے کی ہوئی ہیں کر پاتے ہیں؟ وہ کر پاتے ہیں؟ نہیں کر پائیں گے. ایک کے 2 بچے ہیں، ایک کے 4 بچے ہیں، کیسے برابری کرو گے آپ؟ کپڑے ایک جیسے لے دو گے، کھانا گھر میں ایک جیسا لے آؤ گے، اپنی اٹینشن کو کمپلیٹلی دونوں میں سیم طرح سے ڈیوائڈ کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے. تو پھر کیوں آپ کو پہلی شادی ہوتی نہیں اور دوسری شادی کا جنون چڑھ جاتا ہے؟ ماؤں کو بھی، مائیں بھی کہہ رہی ہوتی ہیں میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی. وہ کروانی ہے نہیں کروانی وہ ایک بات کا میٹر ہے، لیکن وہ اس عورت کو ٹارچر کرنا ہے نا، اس بہو کو ٹارچر کرنا ہے یہ کہہ کے کہ میں اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی. اگر اس کی 3 بیٹیاں ہو گئیں، 2 بیٹیاں ہو گئیں، آپ کی بار بیٹی نہیں ہوئی، بس میں اپنے بیٹے کی شادی کرواؤں گی. اگر تم نے اپنے ہسبینڈ کو رات کو آتے ہی کو باتیں بتائیں، بس دیکھو پھر میں اس کی دوسری شادی کرواؤں گی. تم نے اگر یہ نہیں کیا تو میں یہ اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرواؤں گی. اور ایون اگر اس طرح سے کچھ بھی نہیں، مذاق میں ہی مجھے تو جو لڑکی چاہیے تھی یہ ویسی نہیں ہے، تو میں اب اپنے بیٹے کے قابل کوئی لڑکی لے کے آؤں گی اور اس کی شادی کرواؤں گی. میرے بیٹے کے لیے تو بہت اعلیٰ اعلیٰ رشتے آ رہے تھے. کبھی اس لڑکی سے آپ نے پوچھا کہ اس کے لیے کیسے کیسے رشتے آ رہے تھے؟ کیونکہ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی، ایک ایجوکیٹڈ لڑکی تھی. پرفیکٹ تو اللہ کی ذات ہے نا، لیکن ایک عورت میں جو کوالٹیز ہونی چاہیے وہ سب تھا اس میں. تو کیا اس کے لیے رشتے نہیں آ رہے تھے؟ کیا آپ کے بیٹے کے لیے زیادہ آ رہے تھے؟ بیٹوں میں کوالٹیز کیا ہوتی ہیں جو مائیں گنوا رہی ہوتی ہیں؟ کہ وہ کام کرتا ہے اور وہ پیسے کما کے لاتا ہے. اور کئی بیٹے تو لا بھی نہیں رہے نا، ہڈ حرام ہے، ان کو پالنا پڑ رہا ہے، بیویوں کو پالنا پڑ رہا ہے ان کو، لیکن وہ ان کو چھوڑ نہیں سکتی کیونکہ وہ ان کے بچوں کا باپ ہے. باپ کا سایہ بہت ضروری ہے، باپ کی جوتی گھر کے باہر بہت ضروری ہے. کوئی بھی مرد کے سلیپرز لا کے دروازے کے باہر رکھ دو، باپ کی جوتی ضروری ہے نا، مرد کی جوتی ضروری ہے. میں کہتی ہوں کہ ایک عورت وہ کر سکتی ہے جو ایک مرد کے گھر میں ہوتے ہوئے ایک مرد بھی نہیں کر سکتا. اور عورت کرتی ہے، عورت کو کرنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ عورت میں پیشن جو ہے نا وہ مرد سے زیادہ ہے. عورت بہت ڈیپ ہے. عورت جب مینٹلی ڈسٹرب ہوتی ہے نا تو وہ ویک نہیں ہوتی، وہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے. آپ کے بچے جو کرتے ہیں آپ ان کو کرنے دیں، یہ آپ کی خود کی تربیت ہے. اس چیز پہ بالکل بھی غصہ نہ کریں، اس چیز پہ بالکل بھی پریشان نہ ہوں کہ آپ کے بچے شاید آپ کے اگینسٹ کھڑے ہو گئے ہیں، یا وہ اپنی فیملی کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ اپنے فادر کو سپورٹ کر رہے ہیں یا اپنے ددیال کو سپورٹ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ چیزوں کو شاید وہ ریئلائز کر پائیں گے کہ کون ان کے ساتھ اچھا ہے، کون ان کے ساتھ برا ہے. اور جو لوگ ان کے ساتھ اچھے ہیں تو یہ تو آپ کے لیے بڑی اچھی خبر ہے. اگر ان کی پھوپھی ان کے ساتھ ایک اچھا بیہیو کر رہی ہے، ان کی دادی ان کے ساتھ ایک اچھا بیہیو کر رہی ہے، ان کا باپ ان کے ساتھ ایک اچھا بیہیو کر رہا ہے، تو ایک ماں کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ ایک ماں کو اس چیز کا دکھ ہوگا کیا؟ ایک ماں اس چیز پہ کیا ڈسہارٹ ہو جائے گی کہ وہ اتنا پیار کیوں کر رہے ہیں میرے بچے سے؟ یا وہ ایک دادی کی طرح یہ تھوڑی کہیں گے کہ اس نے ہاتھوں پہ ڈال دیا میرے بیٹے کو؟ ماں تھوڑی یہ کہے گی، ماں تو کہے گی اچھی بات ہے، وہ تمہاری لک آفٹر کر رہے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، وہ تم سے پیار کرتے ہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے. تمہارا فادر تمہاری لک آفٹر کرتا ہے، تمہیں پوچھتا ہے کدھر ہو تم، کھانا کھا لینا، کھانا بنا کے دے دیتا ہے،
ناشتہ بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے. موسٹلی تو جو فادرز ہوتے ہیں وہ میں نے نہیں دیکھا کہ وہ سنگل پیرنٹس ہوتے ہیں، لیکن عورتیں ہوتی ہیں سنگل پیرنٹس، بہت زیادہ عورتیں ہوتی ہیں جن پہ گھر کی بھی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. اور وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے سنگل ہیں کہ وہ سیپریٹ ہو چکی ہیں، وہ ڈیورسڈ ہیں یا کوئی اس طرح کا سین ہو گیا، جو ہڈ حرام مردوں کو گھر میں رکھ کے کھلا رہی ہیں وہ بھی سنگل پیرنٹ ہی ہیں. تو جو بیسیکلی ہم لوگ دیکھتے ہیں سنگل پیرنٹس، وہ ان میں مدرز زیادہ ہوتی ہیں، اور اس میں وہی مدر زیادہ ہوتی ہیں جو سیپریٹڈ ہوتی ہیں یا ڈیورسڈ ہوتی ہیں. تو وہ بھی تو مینیج کر رہی ہیں، کما بھی رہی ہیں، گھر کو بھی دیکھ رہی ہیں. تو اگر فادر جو کہ آپ کو بازار سے بھی لا کے کھلا سکتا ہے، آپ خود بھی کھا سکتے ہو باہر سے، ناٹ اے بگ ڈیل. آپ ادھر کہیں کی بھی بات کرو نا، جن کو ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے، دوسرے ملکوں میں جا کے کمانا پڑتا ہے، یا دوسرے سٹیز میں جا کے کمانا پڑتا ہے ایون، تو وہ بچے باہر کے ہی کھانے کھا رہے ہوتے ہیں، یا وہ خود سے پکانا سیکھ گئے ہوتے ہیں، تھوڑا بہت انڈا بریڈ بنا لیا. موسٹ آف دا ٹائم ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ بچے کام کر کے تھک کے آ کے بغیر کھانا کھائے سو جاتے ہیں، اور وہ یہی بولتے ہیں، ماں کو یہی بولتے ہیں وہ کہ ہم نے کھانا کھا لیا، کہ ماں پریشان ہوگی، ماں ٹینس ہوگی، ماں بیمار ہو جائے گی کہ میرے بچے نے کھانا نہیں کھایا. تو ایک باپ کے لیے، اور ایک جو ینگ بچے ہیں، خاص طور پہ ماشاءاللہ جو لڑکے ہیں، مرد ہیں، ان کے لیے یہ کوئی بڑی ڈیل نہیں ہے کہ اگر ان کا فادر ان کی لک آفٹر کر رہا ہے، ان کو کھانے بنا کے کھلا رہا ہے، یا اگر ان کی جو اسٹیپ مدر ہیں وہ گھر پہ نہیں ہے، یا ان کے پاس کوئی میڈ اویلیبل نہیں ہے، تو ان کا فادر اگر ان کو ایک انڈا بریڈ بنا کے دے رہا ہے، یا کوئی سینڈوچ بنا کے دے رہا ہے، یا کوئی بن بنا کے دے رہا ہے، یا کوئی فرنٹ ٹوسٹ بنا کے دے رہا ہے، کچھ بھی ایون وہ بنا کے دے رہا ہے، تو وہ کتنا ٹائم مطلب دے رہا ہے؟ وہ 10 منٹ میں، 15 منٹ میں، 20 منٹ میں بنا کے دے دے گا، اس سے زیادہ ٹائم تو نہیں لگے گا. اور وہ جو آپ کی ماں سارا دن آپ کے لیے، مطلب مارننگ سے لے کے نائٹ آپ کے سونے کے بعد تک آپ پہ کمبل رضائیاں صحیح کرتی رہتی ہے، آپ کی ساکس اتارتی ہے، اور اس طرح چیزیں کرتی ہیں. تو اگر ایک باپ کر رہا ہے، ہر ماں کا رائٹ ہے، ہر باپ کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کرے، اس نے کرنا ہے، ماں نے تو کرنا ہی کرنا ہے نا. ماں کے تو آپ جسم سے کٹ کے آئے ہو نا، ماں کے ساتھ تو ماں نے تو کرنا ہی کرنا ہے، آپ بدلے میں کرو نہ کرو. کوئی بھی بچہ، یہ ہر بچے کی، ہر ماں کی بات ہو رہی ہے. لیکن لائف کا ایک پیریڈ پھر ایسا آتا ہے کہ بچے ریئلائز کر پاتے ہیں، ینگ ایج میں نہیں کر پاتے. لیکن آج کل میں نے دیکھا ہے اویئرنیس بہت زیادہ ہے، بچے اس چیزوں کو ریلیٹ کر پاتے ہیں کہ ہماری ماں نے ہمارے لیے کیا کیا. وہ یہ دیکھیں یا نہ دیکھیں کہ ان کی دادی کے لیے کیا کیا، ان کے دادے کے لیے کیا کیا، یا ان کے باپ کے ساتھ کس طرح سے ایک زندگی، ایک اجیرن زندگی اس نے گزاری، وہ یہ ریئلائز کریں یا نہ کریں، لیکن وہ یہ ضرور کر پاتے ہیں کہ ہماری ماں کی ہمارے پیچھے کتنی ایفرٹ ہے ہمیں بڑا کرنے میں، صرف ہمارے لیے اپنی زندگی کو، اپنی جوانی کو، اپنے حسن کو برباد کر دیا، سب کچھ کر دیا اس نے ہماری خاطر. لیکن اس ٹائم پہ کیا ہوتا ہے کہ وقت بہت زیادہ آگے چلا گیا ہوتا ہے، وہ جو ریت ہے نا وہ آپ کے ہاتھوں سے سرک چکی ہوتی ہے. اس ٹائم پہ آپ کی ماں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہوتی، یا وہ اگر اویلیبل ہے بھی، وہ سننے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی ہوتی ہے، اس کی ایج اتنی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ سن نہیں سکتی پھر، یا اس کی بینائی ختم ہو چکی ہوتی ہے، وہ دیکھ نہیں سکتی پھر، یا اس کو ڈومینشیا اٹیکس جیسے بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہ ہو جاتے ہیں. اس کو خوشی یا غم فیل نہیں ہو رہا ہوتا، اس کو یہ فیل ہی نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرے بچے مجھے ہرٹ کر رہے ہیں، اس کو یہ فیل نہیں ہو رہا ہوتا کہ میرے بچے خوش ہیں یا وہ مجھے خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ وہ مینٹلی جو ہے وہ بیمار ہو چکی ہے. وہ فزیکلی تو ٹھیک ہے، فٹ ہے، لیکن مینٹلی وہ بیمار ہو چکی ہے. اب اس ٹائم پہ بچوں کے واپس آنے نہ آنے سے اس کو پتہ ہی نہیں ہے نا دکھ کیا ہے، سکھ کیا ہے. وہ تو بس اپنی لائف کو لے کے چل رہی ہے. پہچان لیتی ہے وہ بچے کو کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ میری بیٹی ہے، اس کا نام یہ ہے. بچوں کے بچوں کو بھی پہچان لیتی ہے کہ یہ وہ ہے، یہ اس کا بچہ ہے، یہ اس کا بچہ ہے. لیکن وہ دکھوں کو اور سکھوں کو پہچان نہیں رہی ہوتی. تو
کوئی بھی مائیں جو اپنے بچوں کے ساتھ اپنی باتوں کو شیئر کرتی ہیں، اپنی سسرال کو لے کے، اپنے ہسبینڈ کو لے کے، ان کا رائٹ ہے، میں تو ان کو منع نہیں کروں گی، لیکن جو مائیں نہیں بتا رہی ہوتی اور کہ آپ کے ددیال میں میرے ساتھ کیا کیا ہوا، آپ کے باپ کے ساتھ میں نے کیا کیا چیزیں برداشت کی، کیا کیا سفر کی، کچھ بھی نہ بتائے، وہ ماں ہے، وہ آپ کی ماں ہے، وہ غلط ہے، وہ صحیح ہے، وہ اچھے کردار کی ہے، وہ برے کردار کی ہے، وہ کیسے زندگی کو سفر کر رہی ہے، مینیج کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیا نہیں کر رہی، دیٹس ناٹ یور پرابلم، وہ آپ کی ماں ہے، بس یہ آپ کے ذہن میں چیز ہونی چاہیے۔ یہ ہر بچے کے لیے ہے، ہر بچے کے لیے ہے، یہ صرف ہمارے بچوں کے لیے نہیں ہے، ہم بھی آگے سے کسی کے بچے ہیں، یہ سب بچوں کے لیے ہے، یہ پوری دنیا کے لیے یہ ایک پیغام ہے کہ ایک ٹائم جب آپ کہو کہ ہاں وہ میری ماں تھی، جب ماں تھی ہو جائے، اس سے پہلے یہ ریئلائز کر لو اپنی زندگیوں میں کہ ہماری ماں ہے، بس وہ کیا ہے، وہ کیسی ہے، وہ آپ کی ماں ہے۔ اس کے صرف آپ جس دن اس کو پتہ چلا کہ اس نے کنسیو کیا ہے اور آپ جو ہے وہ پیدا ہونے والے ہو، اس نے آپ کو دیکھا نہیں، اس نے آپ کو محسوس نہیں کیا، کوئی مطلب کسی طرح کی ابھی اس کی فیلنگز نہیں ہیں، لیکن ایک فیلنگز جو وہ محسوس کر پا رہی ہے وہ اس کی آپ کے ساتھ محبت ہے۔ جس دن اس کو پتہ چلا ہے کہ آپ پیدا ہونے والے ہو اور ڈاکٹر نے بولا ہے کہ اب آپ نے یہ نہیں کھانا اور یہ کھانا ہے، یہ نہیں کھانا، یہ کھانا ہے، تو آپ بوڑھے تھوڑی ہو جو آپ بچہ پیدا کر رہے ہو، آپ ایک ینگ ایج میں ہو، آپ کا دل کر رہا ہے گول گپے کھانے کو، ڈاکٹر نے بولا کہ آپ کو کھانسی ہو جائے گی، آپ گول گپے نہیں کھاؤ گے، اگر آپ کھانسی کرو گے آپ کے بچے کو پرابلم ہوگی تو آپ گول گپے نہیں کھاؤ، آپ کھانا چھوڑ دیتے ہو، آپ اس طرح سے بیٹھو، اس طرح سے لیٹو، آپ نے زیادہ دیر بیٹھنا نہیں ہے، یا آپ کھڑے رہو یا آپ لیٹ جاؤ۔ جس دن سے آپ پیدا ہونے والے تھے ابھی آپ میں حرکت بھی نہیں تھی، ابھی آپ کچھ بھی نہیں تھے، تو سب سے پہلے جو محبت اس نے محسوس کی وہ آپ کے لیے تھی۔ پھر اس کے بعد 9 مہینے تک اس نے کیا کیا نہیں کیا، صرف اس نے آپ کو اٹھائے رکھا، ہر ماں اٹھاتی ہے، اس نے صرف آپ کو اٹھائے نہیں رکھا، اس کا اٹھنا بیٹھنا لیٹنا اذیت بن گیا تھا اس کے لیے، لیکن وہ خوشی خوشی ایکسیپٹ کر رہی تھی، وہ ایک ایون پینڈال بھی نہیں کھا سکتی تھی کہ پینڈال کھانے سے میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے، کوئی دوائی نہیں کھا پا رہی تھی۔ ڈاکٹر نے سجیسٹ بھی کر دیا ہے کہ آپ یہ میڈیسن لے لو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ نہیں ہوگا، تو آپ یہ کھا سکتے ہو، لیکن وہ پھر بھی ڈر رہی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے، کوئی پرابلم نہ ہو جائے، اس کو بیبی شوگر ہو جاتی ہے، اس کو مٹھائیاں، اس کو بیکریز، اس کو کوکس، ہر چیز بند ہو جاتی ہے، وہ چھوڑ دیتی ہے۔ کیوں؟ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کے پیٹ میں مر بھی سکتا ہے اگر آپ کی شوگر ہائی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پیدا ہونے کا ٹائم آ جاتا ہے، اب وہ سی سیکشن نہیں بھی ہو رہا، آپ نارمل آپریٹ کروا رہے ہو، 2 4 دن آپ ہاسپٹل میں لٹکے ہوئے ہو، نہ آپ جی پا رہے ہو نہ آپ مر پا رہے ہو، اب آپ کیا دعا کر رہے ہو؟ آپ کہہ رہے ہو کہ یا اللہ بس میرا بچہ مجھے صحیح سلامت دے دینا، میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ اس نے آپ کو دیکھا نہیں، 9 ماہ سے اس نے آپ کو دیکھا نہیں، لیکن اس نے آپ کو محسوس کیا، آپ کے پیار کو محسوس کیا، اس عشق کو محسوس کیا جو عشق ہمیں لگتا ہے کہ بس یہی عشق ہے، اب مر جانا ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، خودکشی کر لینی ہے۔ عشق وہ ہے جو ایک ماں اپنے بچے کے پیدا ہونے پہ، جب اس کو پتہ لگتا ہے میرا بچہ پیدا ہوگا اور میرا بچہ پیدا ہونے والا ہے، پھر 2 دن 4 دن ہفتہ، اور وہ پین جو ایک نارمل ڈیلیوری میں آج کل کے ہر بچے کو پتہ ہے کہ کس طرح جسم کی ہڈیاں ٹوٹتی ہیں اور جڑتی ہیں، کس طرح سے وہ پین جو کبھی کو مرد برداشت نہیں کر سکتا، سائنسیفک وے پہ بھی اس میں اتنا سٹیمنا ہی نہیں ہے، اتنی برداشت نہیں ہے۔ ویسے مرد کو مضبوط بنایا گیا نا، مرد کو اعلیٰ درجہ دیا گیا ہے، لیکن مرد بھی وہ چیز پر، مرد مضبوط ہے، مرد نرم دل کا نہیں ہے،
نرم و نازک جو ہے وہ عورت ہے، وہ پین مرد نہیں برداشت کر سکتا، جو عورت کو برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کا ایک آسمان پہ پاؤں ہوتا ہے، ایک زمین پہ پاؤں ہوتا ہے، اتنی یعنی وہ زندگی اور موت میں کھیل رہی ہوتی ہے، لیکن اس کے دل میں کیا دعا ہوتی ہے؟ اس کے دل میں، اس کے زبان پہ، اس کے لبوں پہ کہ یا اللہ میرا بیٹا مجھے، میری بیٹی مجھے تندرست دینا، اس کے ہاتھ پاؤں ناک بازو ہر چیز سلامت ہو۔ کس طرح ڈر ڈر کے وہ پیدا کرتی ہے کہ یا اللہ جب بچہ پیدا ہوگا وہ صحیح ہوگا نا، اس کا یہ بھی ہوگا، اس کا نوز بنا ہوگا نا، اس کے ہینڈز ہوں گے، اس کی فنگرز ہوں گی، اس کے نیلز ہوں گے۔ یہ جو مینٹلی وہ ایک تو فزیکلی وہ چیزوں کو برداشت کر رہی ہے، پھر وہ مینٹلی جس طرح چیزوں کو سفر کرتی ہے، یہ ہر ماں کی بات کری ہے، ایک ماں کی نہیں کری میں یہی کہنا چاہوں گی کہ ماں ماں ہے، وہ آپ کے خامند کی ماں ہے یا وہ آپ کی بیوی کی ماں ہے، ماں جو ہے وہ ماں ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ اپنی بیوی کی ماں کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے، آپ اس کی لک آفٹر نہیں کر سکتے، آپ اس کی عزت نہیں کر سکتے، تو آپ اس کی بیٹی کو کم از کم کرنے دیں۔ اور اگر آپ ایک بیٹے ہیں تو آپ اپنی ماں کی بھی پھر خود لک آفٹر کریں، اس کے اخراجات آپ اٹھائیں، اس کے لیے جو جو اس کی سہولیات کی چیزیں ہیں اس کو آپ نرس رکھ دیں، پھر آپ کی بیوی بھی آپ کے ماں کے لیے وہ سب کچھ نہیں کرے گی جو آپ اس کی ماں کے لیے نہیں کر رہے۔ کبھی کوئی دیکھا ہے جا کے داماد جو ہے وہ ساس کو سنبھال رہا ہو؟ کوئی 1% نہ ہو، کوئی 1% کہ جو ساس کو سنبھالے گا۔ ایون کہ اگر ساس نے گھر داماد بھی رکھا ہوا ہے نا تو وہ گھر داماد بھی بڑا سر چڑھا ہوتا ہے بندہ نا، وہ بندہ بھی بڑا سر چڑھا ہوتا ہے، وہ الٹا احسان کر کے رہ رہا ہوتا ہے اگلے پہ، ان کی بیٹی پہ بھی اور ماں دونوں پہ کہ میں آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ تو کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ جب بھی آپ کی ماں بیمار ہوئی ہے، آپ کا بھی باپ بیمار ہوا ہے، آپ کی ایون بہن بھائی کسی کو بھی ضرورت پڑی ہے، آپ کی بیوی ہی سنبھال رہی ہے اس کو، ہاسپٹلس میں بھی وہی سنبھال رہی ہے، گھر بھی وہی سنبھال رہی ہے۔ حقوق میں تو ایکویلٹی ہے، حقوق میں تو یہ نہیں ہے کہ مرد یہ کرے تو عورت یہ کرے، عورت یہ کرے تو مرد یہ نہ کرے، یہ تو حقوق ہیں۔ ایک بیٹی کے حقوق تو دونوں طرف سے سیم ہے، وہ کیسے بھی ہو، کسی طرح بھی ہو، ایک بیٹے کے حقوق دونوں طرف سے سیم ہے۔ جب آپ کا ساس سسر آپ کی بہو کے لیے آپ کا سسر محرم ہے تو آپ کی ساس بھی تو محرم ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ کے باپ کے لیے وہ کام بھی کر سکتی ہے جو اس کو نہیں کرنے چاہیے، تو آپ اپنی ساس کے لیے کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر آپ کی بیوی آپ کے باپ کو سنبھال سکتی ہے تو آپ اس کی ماں کو کیوں نہیں سنبھال سکتے؟ دونوں کا ریلیشن تو سیم ہے، دونوں کے لیے اسلام کے رائٹس بھی سیم ہے۔ تو اگر آپ کہتے ہیں کہ ان کو پالنا، ان کی لک آفٹر کرنا یا ان کو گالیاں نہ دینا یہ میری رسپانسبلٹی نہیں ہے، تو پھر آپ کی بیوی کی بھی رسپانسبلٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کی ماں کو سنبھالے، آپ کے بہن بھائیوں کو سنبھالے، آپ خود سنبھالیں نا ان کو۔ وہ آپ کی مرضی، اب آپ کیسے مینیج کرتے ہو؟ بس مسئلہ یہ ہے نا آپ عورت نہیں ہو، عورت ہو تو 100 کاموں کو بھی مینیج کر لیتی ہے، اس نے کھانا بھی بنانا ہے، اس نے باہر بھی جانا ہے، اس نے بچے بھی دیکھنے ہیں، اس نے آپ کے ماں باپ کو بھی دیکھنا ہے، آپ کی بہنوں کو بھی دیکھنا ہے، آپ کے بھائیوں کو بھی دیکھنا ہے، اور آپ سے ریلیٹ آپ کے گھر میں آنے والے مہمانوں کو بھی دیکھنا ہے، اور ان کی مہمانوں کی دعوتوں کے لیے ہفتہ ہفتہ پہلے تیاریاں کرنی ہیں، اپنی راتوں کی نیندیں برباد کرنی ہیں، اور آپ کے بچوں کو اس کے ساتھ ساتھ پھر بھی ایک اچھا فیوچر بھی دینا ہے، بچوں کو بھی نگلیکٹ نہیں کرنا۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے بس کمانا ہے، اس کے بعد گالیاں دینا ہے، اس کے بعد تانے دینا ہے، کردار کشی کرنا ہے۔ آپ کی رسپانسبلٹیز یہ ہیں۔ اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت صرف آپ کو ہے، عورت کو نہیں ہے۔ اسلام جو ہے نا وہ دونوں کے لیے سیم ہے۔ آپ کا رتبہ زیادہ ہے نا تو اس رتبے کو زیادہ ہی رکھیں، یہ آپ کے اپنے بس میں ہے، آپ نے اس رتبے کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کس طرح سے اس کو کوریج اس کی کرنی ہے۔ آپ کو 4 نہیں، آپ کو 20 شادیوں کی اجازت ہے، آپ کی 20 کے ساتھ نہیں بنتی، آپ 20 کو طلاق دے دو، 4 تو تھوڑی ہیں۔ 100 کے ساتھ نہیں بنتی، 100 کو طلاق دے دو۔ بیوی کی بھی اگر 4 کے ساتھ نہیں بنتی، 4 کو طلاق دے گی۔ اسلام تو بہت آسان دین ہے، مشکل تو نہیں ہے، حقوق بھی سیم ہے دونوں کے لیے۔ بس یہ جس دن ایک مرد سوچ لے گا نا کہ جو میری بیوی پہ میں حقوق لاگو کر رہا ہوں، جو میں پہلی رات کو اسے بتا رہا ہوتا ہوں کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، اب یہ تمہارے ماں باپ ہیں، اب تم نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہے، اب تم نے ان سے پیار کرنا ہے، اب تم نے ان کی لک آفٹر کرنی ہے، یہ میری بہن ہے، یہ میرا بھائی ہے، وہ میری مامی آتی ہے، میری خالہ آتی ہے، میری چاچی آتی ہے، ان سب کی تم نے لک آفٹر کرنی ہے، سب کے پسند کے کھانے بنانے ہیں، ان کو کسی چیز کی کبھی بھی کوئی کمی نہیں محسوس ہونی چاہیے۔ وہ سب چیزیں بیوی کو بھی کہنی چاہیے ہسبینڈ کو۔ ایک ہسبینڈ نے جو ایک اپنی سپیچ ریڈی کی ہوتی ہے نا سہاگ رات کو، وہ ایک عورت کو بھی تیار کر لینی چاہیے سہاگ رات پہ۔ وہ بھی اپنے ہسبینڈ کو بولے نا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کو چھوڑ کے آئی ہوں، اب آپ نے پیچھے جا کے ان کا دھیان رکھنا ہے، آپ نے ان کی تیمارداری کرنی ہے، وہ بیمار ہو جائیں،
ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، آپ نے ان کو وہ پرووائڈ کرنی ہے. آپ کا رائٹ بنتا ہے آپ مجھے ملوانے لے جائیں. اگر آپ مجھے نہیں لے کے جا سکتے آپ میرے ملنے کا کوئی انتظام کر دیں کس طرح کر کے. عورت کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. 20 دن عورت کو پتہ ہی نہیں ہے میری ماں زندہ ہے مر گئی ہے، کیا ہوا ہے کیا نہیں، میرے باپ کے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے بہن بھائی ٹھیک ہیں، ان کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو رہا. نہیں، اس کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. آپ کی طرف سے اس کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ پوچھ ہی لے. کیونکہ سسرال کا پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے نا، کہ وہ کہتے ہیں ابھی یہ میکے فون کرے گی، اس کو کوئی پریشانی کی خبر مل گئی تو یہ ادھر رونا دھونا ڈال کے بیٹھ جائے گی، ہمارے گھر کے کام کون کرے گا. وہ آپ کی بیوی کو میکے نہیں جانے دے رہے ہوتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی بیوی نے جو 24 آورس سروسز سنبھالی ہوئی ہیں، وہ آپ نرس بھی ہائر کر لیں نا 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں وہ نرس آپ کے گھر والوں کی لک آفٹر کر سکتی. آپ ایک میڈ بھی ہائر کر لیں نا تو وہ بھی 24 گھنٹے اس طرح سے ڈیوٹی دے ہی نہیں سکتی کہ وہ آپ کی ماں کو بھی سنبھالے، آپ کے باپ کو بھی سنبھالے، آپ کی بہنوں کو بھی سنبھالے، بہنوں کے بچوں کو بھی سنبھالے، بھائیوں کو بھی سنبھالے، بھائیوں کی بیویاں اگر کہیں جا رہی ہیں بازاروں میں ان کے بچوں کو بھی سنبھالے، باقی جو بھائیاں مریوں میں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں اور آپ کی بیوی جو ہے وہ گھر میں رہ کے آپ کے پیرنٹس کی، آپ کے گھر والوں کی لک آفٹر کر رہی ہے، آپ وہ بھی ان کو بھی سنبھالے. اور پھر ان لاسٹ آپ کے بچے 2 ہیں 4 ہیں 6 ہیں ان سب کو سنبھالے. کوئی نرس نہیں آپ کو ایسی ملتی، کوئی میڈ نہیں آپ کو ایسی ملتی. آپ جتنا مرضی پے کر لو، آپ کی بیوی جیسی اور آپ کی ماں جیسی لک آفٹر نہ کسی نے کیا اور نہ ہی کوئی کر سکتا. اور پھر بدلے میں اس کو چاہیے کچھ نہیں نا آپ سے. پرابلم از دس کہ اس کو چاہیے کچھ نہیں. اس کو کیا چاہیے آپ سے؟ عزت، پیار، محبت، توجہ، جس کے کوئی پیسے نہیں لگتے، جس کے لیے بہت زیادہ ٹائم کی ضرورت نہیں ہے کہ ہسبینڈ کے میرے پاس ٹائم نہیں ہے. کتنا ٹائم لگ جاتا ہے اس کو اپنی بیوی کو پیار دینے میں، اس کو پیار کا صرف ایک بول بولنے میں، ایک وہ ٹپیکل جو جملہ ہے آئی لو یو، یہ بولنے میں کتنا ٹائم ریکوائر ہوتا ہے. اگر آپ ایک دفعہ صبح ایک دفعہ شام کو 24 گھنٹے میں صرف ایک دفعہ ہفتے میں ایک دفعہ بول دو تو اس کی ہفتے کی تھکن اتر جاتی ہے. پھول لاؤ گے، ماں باتیں کرے گی، بیوی کے لیے پھول لے آیا ہے، ان کی جوانی نہیں ختم ہو رہی، ان کی شادی کے نئے نئے دن ہی نہیں ختم ہو رہے. جب آپ آئی لو یو بولتے ہو اس ٹائم تو آپ کی ماں پاس نہیں ہوتی. جب آپ نے اپنی بیوی کو ٹینشن دینی ہے، اس کو سیکیور فیل کروانا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، میری ماں کچھ بھی کہے، میری فیملی تمہیں کچھ بھی کہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، آئی ایم آلویز ود یو. وہ جتنا مرضی ظلم و ستم آپ کے گھر والوں کا برداشت کرے، آپ کا یہ ایک فکرہ اس کی پورے دن کی تھکن اتار دیتا ہے، اس کی پوری زندگی آپ خرید لیتے ہو. جب آپ اس کو یہ بول دیتے ہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں. ماں ہے نا، ان کو غصہ آ جاتا ہے، ان کی ایج ہے ایسی، بیمار ہیں، کچھ بھی، کوئی بھی ایکسکیوز، ایون وہ لیم ہی کیوں نہ ہو، وہ جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، بات تو یہ ہوتی ہے نا کہ وہ فرسٹریشن ان کی اپنی بیٹی پہ کیوں نہیں کر رہی. وہ بیمار ہیں تو ان کا غصہ ہر ایک پہ نکلنا چاہیے نا، اپنے بیٹے پہ بھی نکال سکتی ہیں، لیکن نہیں، انہوں نے تو بہو پہ نکالنا ہے. اور اس بہو کو پھر پیمپر کس نے کرنا ہے؟ اس بہو کو پیمپر اس کے ہسبینڈ نے کرنا ہے. اور اگر وہ نہیں کرتا تو پھر یہی ہوتا ہے، روز روز کی چہ چہ، اور چہ چہ کے بعد بھی لائفز برباد. کہنے کو شاید وہ برباد ہی ہوتی ہیں، لیکن ان میں کیا بہتریاں ہوتی ہیں، کیا آپ کے لیے اچھا لکھا ہوتا ہے، آپ کو کچھ ٹائم کے بعد پتہ چلتا، آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ میری جگہ ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ نے مجھے وہاں سے ریپلیس کر دیا. ضروری نہیں آپ کا اٹھایا ہوا نیکسٹ قدم جو ہے وہ بھی اچھا ہی ہو. اکارڈنگ ٹو مائی ایکسپیرینس اٹ واز آلسو بیڈ. جو مجھے لگتا تھا کہ مائی پیرنٹس ڈیسیژن واز ناٹ گڈ اور میں بہت اچھا ڈیسائیڈ کر سکتی ہوں اپنے لیے، تو وہ بھی اچھا نہیں تھا، ایکسپیرینس اچھا نہیں تھا. تو بس یہ سین ہوتا ہے کہ پہلا بھی اچھا نہیں، دوسرا بھی اچھا نہیں، پہلی بیوی بھی اچھی نہیں، دوسری بیوی بھی اچھی نہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شاید آپ ہی اچھے نہیں. تو اگر آپ ہی اچھے نہیں، پھر بھی اللہ نے آپ کو ایک بیٹر جگہ پہ رکھ دیا، ان دونوں سے بھی بیٹر جگہ پہ آپ انڈیپینڈنٹ ہو، اپنی زندگی جی سکتے ہو، آپ کو کسی کے تانے نہیں سننے پڑتے، آپ کو کسی کی برائیاں نہیں سننی پڑتی، آپ کو اپنے ماں باپ کی گالیاں نہیں سننی پڑتی، آپ کو تانے نہیں سننے پڑتے، آپ کے کردار پہ کوئی بات نہیں ہوتی. آپ کی یہ ٹینشن بھی ختم کہ ہی از اے ماماز بوائے، آپ کی ساری ٹینشن ختم. اب آپ کی ٹینشن پیچھے کیا ہے؟ صرف حق حلال رزق کمانا اور اپنے بچوں کو کھلانا، اپنی نیند سونا، اپنی اٹھنا، کوئی ٹینشن کوئی پریشانی نہیں ہے آپ کو. باقی جو رب کی ذات نے کرنا وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، اور اللہ پاک کبھی برا کرتا ہی نہیں. اللہ کو پتہ تھا کہ آپ کی جگہ وہ نہیں تھی جہاں پہ آپ رہ رہے تھے اتنے سالوں سے،
آپ کا ادھر سے رزق پانی ختم ہو چکا تھا، آپ کی برداشت ختم ہو چکی تھی، آپ کا اسٹیمنا ختم ہو چکا تھا، آپ کی انرجی لوز ہو چکی تھی، تو بس پھر کیا تھا؟ پھر سیپریشن، ڈیورس، خلا آپ نے لے لی۔ اللہ نے آپ کے لیے بہت بہتر رستہ چن لیا۔ اللہ پاک تب تک چھینتا ہی نہیں ہے نا جب تک کچھ بہتر عطا نہ کرے۔ پھر دوسری بار اللہ پاک آپ کو پھر دے کے چھینتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ میں آپ کو آزماؤں گا، آپ کو دے کے آزماؤں گا، آپ نے میری آزمائش پہ پورا اترنا ہے۔ کیسے اترنا ہے؟ دو رستے ہیں، ایک رانگ وے ہے، ایک رائٹ وے ہے، کون سا چوز کرنا ہے آپ؟ طلاق کو لوگ رانگ وے سمجھتے ہیں نا، یہ رانگ وے ہے۔ طلاق از ناٹ اے رانگ وے، طلاق از اے رائٹ وے۔ طلاق جو ہے نا وہ رانگ وے نہیں ہے، وہ رائٹ وے ہے، لیکن لوگوں کے نظر میں وہ ایک رانگ وے ہے۔ یہ بالکل 100% صحیح بات ہے کہ طلاق جس گھر میں ہوتی ہے در و دیوار ہل جاتے ہیں۔ طلاق جو ہے وہ اللہ پاک کا سب سے لیگل کاموں میں سب سے ناپسندیدہ فعل ہے، لیکن پھر بھی اس کو رکھا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، اسلام کے لیے، دین کو، عورتوں کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے۔ آئی ریئلی اپریشیٹ کہ مریم نواز کو اس چیز کے لیے، میں ٹاپک یہ اب تھوڑا ہٹ گیا لیکن میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک دم یہ بولتے بولتے میرے مائنڈ میں آیا کہ جو رولز اب لا میں ایڈ ہو رہے ہیں اور لاگو کیے جا رہے ہیں باقاعدہ، کہ ایک مرد گھور نہیں سکتا، ایک مرد غصے سے دیکھ نہیں سکتا، مینٹلی ٹارچر نہیں کر سکتا، ڈیورس کی دھمکیاں نہیں دے سکتا۔ آئی لو دس، آئی لو دس۔ بہت اچھے اچھے کام انہوں نے کیے، جو بھی وہ کر رہی ہیں ابھی تک کوئی بھی چیز مجھے نہیں لگا کہ جو مجھے پسند نہیں آئی۔ جو روڈز بن رہے ہیں، اپنے ملک کی بہتری ہو رہی ہے، ہمارا ملک خوبصورت ہو رہا ہے، چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، بہت کچھ بہتر ہو رہا ہے، وہاں پہ جو یہ مین چیزیں جو عورتوں کے حقوق پہ بات ہوتی ہے، یہ جو نیفے میں پستول چلائے جا رہے ہیں، آئی ریئلی اپریشیٹ۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہ اب آگے ہوا۔ اپنی دنیا بھی سنوار رہی ہیں، اپنی آخرت بھی سنوار رہی ہیں، اس چیز کے لیے میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرتی ہوں۔ لیکن ایک چیز وہاں پہ میرے ذہن میں یہ بھی آتی ہے کہ وہ عورتیں جو اس قابل ہیں کہ جو جا کے اپنے ہسبینڈ کی تھانے میں کمپلین کر سکتی ہیں، وہ بتا سکتی ہیں کہ اس نے مجھے گھورا ہے، یا یہ مجھے ڈیورس کی دھمکی دے رہا ہے، یا یہ میرے ماں باپ کو گالیاں دے رہا ہے، یا یہ مجھے مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے۔ پیچھے عورت وہ وہی ہے نا جو بچوں کی ماں ہے، جس کو اپنے بچے آگے نظر آ رہے ہیں، جس کو پیچھے ماں باپ کے گھر کے بند دروازے نظر آ رہے ہیں، ماں باپ کے وہ الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے ہیں جو کہ کفن پہن کے ہی وہاں سے آنا۔ اگر وہ تھانے میں جا سکتی ہے، وہ یہ کمپلین ہائر کر سکتی ہے کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ یہ کرتا ہے، تو اس نے آگے جانا کدھر ہے؟ وہ نہیں جا پائے گی۔ قانون تو لاگو ہو گیا، کیا مرد اس کو فالو کریں گے؟ گھروں میں کیمرے لگیں گے؟ نہیں لگ سکتے نا۔ تو یہ بہت مشکل چیز ہے، بہت ٹف ہے۔ یہ آپ نے کیا، اللہ پاک اوبیسلی آپ کو اس کا انشاءاللہ اجر دے گا۔ بہت سی عورتوں کے دل سے، اب وہ بعد میں اس کو کر پاتی ہیں نہیں کر پاتی، بہت سی عورتوں کے دل سے 99% آئی تھنک آپ کے لیے دعا نکلی ہوگی، سیم ٹائم پہ، سیم سچویشن پہ، کہ یہ بہت اچھا فیصلہ کیا مریم نواز صاحبہ نے کہ عورتوں کو بھی یہ رائٹ دیے، اور عورتوں کو بھی مطلب اس چیز کا ہوا کہ چلو کم از کم مرد پہ یہ پریشر ہو، شاید تھوڑی پازیٹیوٹی ہوگی ان میں کہ شاید مرد کو یہ پریشر ہو، وہ ہمیں نہ گرے، ہمارے کردار پہ بات نہ کرے، ہمیں مینٹلی ٹارچر نہ کرے، ہمارے ماں باپ کو گالیاں نہ دے، ہمیں مارے نہ۔ لیکن ان میں سے کتنی عورتیں، کتنے کیس جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کے پاس آئیں گے۔ اگر کوئی عورت اتنی کانفیڈنٹ اور اتنا اس کا مائنڈ سیٹ اپ اس چیز کے لیے بنا ہو کہ وہ اپنے ہسبینڈ کو ان سب چیزوں سے روک پاتی ہے یا روک سکتی ہے، تو اس قانون کی اس کو ضرورت ہی نہ ہو شاید، یا اس کی فیملی پیچھے سپورٹیو ہو، اس کے ماں باپ سپورٹ کرنے والے ہوں، تو شاید کوئی عورت جو ہے اس کو اس قانون کی ضرورت ہی نہ ہو۔ تو باقی یہ کہ ہوپ فار بیسٹ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ آگے بھی امید کرتے ہیں کہ سی ایم مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ان شاء اللہ تعالیٰ عورتوں کے لیے اس طرح کے بہت سے کام کریں گی، اور کچھ نہیں تو عورتوں کو کم از کم یہ صرف ان کی جو مینٹلی ہیلتھ ہے نا، اس کے لیے ہی یہ قانون کافی ہوں گے کہ وہ خود کو ریلیکس فیل کر پائیں گی کہ اگر یہ ہمارے ساتھ کرتا ہے، بے شک وہ کر رہا ہے، آگے وہ نہیں اپلیکیشن ہائر کر رہی، یا وہ نہیں اپلیکیشن دینے جا رہی، یا وہ تھانے میں نہیں بھی جا رہی،
لیکن ایک ان کو مینٹلی سکون ہوگا کہ ہمارے ملک کا یہ قانون ہے. اور ہو سکتا ہے کہ کچھ مردوں کو اول تو جو یہ کام اس طرح کے کرتے ہیں نا، وہ ان کا یہ لیول ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ وہ ان کو کسی کا ڈر خوف ہی نہیں ہوتا. سب سے بڑی چیز تو وہ یہ کرنے سے پہلے ان کے دل میں اگر اللہ کا ہی ڈر خوف نہیں ہے، وہ اپنی بیوی کو بلا وجہ ٹارچر کر رہے ہیں، اس کے ماں باپ کو، اس کے بہن بھائیوں کو، ایون کچھ بھی تانے دے رہے ہیں، گالیاں دے رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، اس کو مینٹلی اذیت دے رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو لے کے دے رہے ہیں، کسی طرح کی بھی دے رہے ہیں، تو ان کے دل میں کدھر کسی کا ڈر خوف ہوتا ہے؟ وہ کسی سے ڈرتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جاؤ جاؤ جاؤ، کرو کرو کرو، جو کرنا کرو کرو کرو، میں دیکھ لوں گا، یہ کر لوں گا، وہ کر لوں گا، جو تم سے ہوتا ہے کر لو. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ مردوں کو کہ کوئی خوف خدا ہی پیدا ہو جائے، کوئی خوف سی ایم مریم نواز تو نہ پیدا ہو، لیکن کوئی خوف خدا ہی پیدا ہو جائے، اور وہ ان چیزوں سے رک پائیں، اپنی بیویوں کو پیار دے پائیں، اپنی بیویوں کو اٹینشن دے پائیں، اور چیزوں کو بہتر کر پائیں. ان دا اینڈ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اپنی ماں کو برا کہنا ہے اور بیوی کو اچھا کہنا ہے. آپ نے اپنی ماں کو اگنور کر کے، نگلیکٹ کر کے اپنی بیوی کو پیار اور عزت دینی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی ماں کی رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ نے خود پوری کرنی ہے، آپ کی بیوی نے نہیں کرنی. لیکن اگر آپ کی بیوی کر رہی ہے تو اگر آپ اس کو 10% اپریشیٹ کرتے ہیں تو آپ نے اس کو 50% کرنا ہے، 90% کرنا ہے. آپ نے اس کو پیمپر کرنا ہے. اگر وہ آپ کی فیملی کو پیمپر کر رہی ہے تو آپ نے اس کو کرنا ہے. آپ سروے کریں، آپ عورتوں سے پوچھیں، کوئی بھی عورت یہ نہیں کہے گی کہ اس نے اپنی ماں کو نہیں ملنا، یا اس نے اپنے ماں باپ کو نہیں ملنا، اس نے اپنی فیملی کو لک آفٹر نہیں کرنا. اس کو یہ ہے کہ مجھے بھی اٹینشن چاہیے، مجھے بھی سب کچھ چاہیے، مجھے بھی پیار چاہیے، میرا ٹائم مجھے چاہیے. اور پھر اگر آپ کی ماں آپ کی بیوی کے خلاف کوئی بات کرتی ہے تو ادھر ہی آپ نے اس کو سٹاپ نہیں کر سکتے نا. تو اپنی بیوی کو ضرور یہ کہیں کہ ٹھیک ہے، وہ امی ہے نا، مطلب ان کی طبیعت نہیں صحیح، وہ کہہ دیتی ہیں، کچھ بھی کہہ دیتی ہیں، میں ہوں نا تمہارے ساتھ، کیا میرا ہونا تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ بس اتنا ہی کہنا ہے آپ نے. اور کیا کرنا ہے آپ نے؟ ماں کو چھوڑ دینا آپ نے. ماں کو چھوڑنے کو کون کہتا ہے آپ کو؟ وجہ پیچھے کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے نا کہ آپ خدمتیں بھی کر رہے ہو، بعد میں تانے بھی سن رہے ہو، آپ کردار کشی بھی کروا رہے ہو ہسبینڈ سے بھی، سب سے. یہی تو بیسک ریزنز ہیں. بس یہ ہے کہ ایک عورت کو اسٹرانگ ہونا چاہیے، فیصلہ لینے میں تھوڑی جلدی کر لینی چاہیے، بہت زیادہ دیر نہیں کرنی چاہیے. لیکن ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی عورت ہو، وہ مرد ہو، ایون کوئی بھی ہو، اپنا فیصلہ خود نہیں لے سکتے. ایک اللہ کی طرف سے بیسٹ ٹائم مقرر ہوتا ہے. اور اسلام جس کی آپ بات کرتے ہیں وہ اس کو صحیح طریقے سے یا تو فالو کریں، اگر نہیں کرنا تو پھر بالکل نہ کریں. داڑیاں آپ رکھتے نہیں ہیں، ٹخنوں سے اونچی آپ کی شلوار ہوتی نہیں ہے، نمازیں آپ پڑھتے نہیں ہیں، روزے آپ رکھتے نہیں ہیں. روزے رکھ لیں گے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، پھر آپ کہیں گے یہ اللہ کے ساتھ ہمارا معاملہ ہے. اللہ کے ساتھ معاملہ اسلام کا ہی ہے نا، اسلام آپ کا ریلیجن ہے. اسلام آپ کو 4 شادیوں کی اجازت دے رہا ہے تو اسلام آپ کو اور بھی کیا کچھ کہہ رہا ہے. اسلام آپ کو حقوق العباد میں صرف ماں کے حقوق نبھانے تھوڑی سکھا رہا ہے، باپ کے حقوق بہن بھائیوں کے تھوڑی سکھا رہا ہے، بیوی کے بھی بتا رہا ہے. لیکن نہیں، وہ ہمیں پتہ نہیں ہے. اور پھر ایک چیز بس مائنڈ میں رکھ لیں کہ 4 شادیوں کی اجازت صرف مرد کو نہیں ہے، عورتوں کو بھی ہے. یہ بات بھول جائیں کہ صرف مرد کو ہے، صرف مرد کو ہے، عورتوں کو نہیں ہے. اسلام نے برابر کے حقوق دیے ہیں، ٹھیک ہے، رتبہ آپ کا زیادہ ہے اس لیے کہ آپ کما کے لاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری زیادہ ہے، آپ کو برتر جو ہے رکھا گیا عورت سے. حقوق برابر کے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر آپ اپنی ماں کی لک آفٹر کریں، آپ کا کام بنتا ہے اپنی بیوی کی بھی کریں. اگر آپ اپنی ماں کو پیار کریں، اپنی بیوی کو بھی پیار کریں. اگر آپ کی بیوی آپ سے الگ گھر کا مطالبہ کرتی ہے، آپ اس کو الگ گھر لے کے دیں. آپ الگ گھر لے لیتے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ اپنی ماں کو روزانہ ملنے جائیں، صبح و شام ملنے جائیں. آپ کا کام یہ نہیں بنتا کہ آپ 2 3 بجے تک ہی ماں کے پاس بیٹھے رہیں. آپ کی رات آپ کی بیوی کے لیے ہے، آپ کی ماں کے لیے نہیں ہے. آپ نے اپنی ماں کی خدمت کی، اس کے پاؤں دبائے، اس کو آپ نے اس کے لیے فروٹس لے گئے، اس کے لیے دودھ لے گئے، اس کے لیے مٹن لے گئے، اس کے لیے کچھ بھی لے گئے، میڈیسنس لا دیں، اس کو ڈاکٹرز پہ لے گئے، اس کو شاپنگ کروا دی، سارا کچھ کرے. آپ کی رات جو ہے نا وہ آپ کی بیوی کے لیے ہے، اس کا حق ہے.